واتقون یا اولی الالباب۔ قابل قدر جناب صدر، لائق احترام علماء کرام، حجاج بیت اللہ الحرام، پردہ نشین خواتین اسلام، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں میں سے ایک گھر کے اندر ایک اہم عبادت کے طریقے کو سیکھنے اور جاننے کے لیے جمع اور اکٹھا فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکلے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں سے کسی ایک مسجد میں اکٹھا اور جمع ہو اور وہاں کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرے، شریعت اور دین کی باتیں سیکھیں، تو اللہ رب العالمین اس کو ایک مکمل حج کا اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو ایک مکمل عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ چنانچہ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ تمام حضرات کو کہ آپ نے حج کرنے سے پہلے اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے حج کا ثواب حاصل کر لیا۔ اگر ہمارے نیتوں کے اندر اخلاص ہے، اگر ہمارے نیتوں کے اندر خلوص ہے اور ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر عبادت کو انجام دینے والے ہیں۔ یہاں قبل اس کے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، کچھ بنیادی باتیں جو تجربے سے تعلق رکھتی ہیں اس کا ہم آپ کے سامنے اختصار میں ذکر کریں گے۔ شیخ محترم نے وضاحت کی عمرے کی، الحمدللہ پوری وضاحت آپ کے سامنے ہو گئی، علمی وضاحت شیخ نے کر دی ہے۔ اب کچھ باتیں جو باقی رہ گئی ہیں سفر کے تعلق سے، وہ باتیں ہم آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد پھر حج کے مسائل کا ہم آغاز کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، جیسا کہ شیخ نے بیان کیا تھا کہ انسان اپنے گھر سے نکلنے کے وقت اپنے نیت کے اندر خلوص اور اخلاص پیدا کرے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے یہ عمل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ کوئی دکھاوا مطلوب نہیں ہے اور کوئی ریاکاری، کوئی سمعہ، لوگوں سے تعریف لینا اور معاشرے اور سماج اور سوسائٹی میں حج کا دھونس جمانا کہ میں حاجی ہوں، میں فلاں ہوں، یہ مطلوب نہیں ہے۔ اگر یہ چیز ہے تو اس کی عبادت، اس کی محنت، اس نے جو کچھ پیسہ کوڑی لگایا ہے وہ سب کے سب اکارت ہے، برباد ہے، اور اس کو ثواب کے بجائے اس کے اس عمل کے اوپر اس کو عقاب اور اللہ رب العالمین کی پکڑ اور اللہ تعالیٰ کا گناہ اس کو نصیب ہوگا۔ تو اس کام سے انسان کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے۔ دوسری اہم چیز وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل جب ہم کریں تو اس عمل میں دیکھیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ بھائی ذرا انتظامیہ والے لوگ ذرا خاموش ہوئیے، آپ لوگ خاموش ہوئیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے یہ دیکھیے۔ بہت سارے مسائل میں لوگ یہ کہتے ہیں نماز میں اختلاف ہے، روزے میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف کو کم کرنے کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں عمر میں بہت مرتبہ پڑھی ہیں، تو شروع میں آپ نے یہ پڑھی تھی، بعد میں آپ نے یہ پڑھی تھی، بعد میں یہ پڑھی تھی، یہ تسلی کے لیے دل کے۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے وہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، اختلاف کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ لیکن حج کا جو معاملہ ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کتنا حج کیا؟ بولیے کتنا کیا؟ ٹھیک سے بولیے، جم کے بولیے، کتنا کیا؟ ایک کیا نا؟ تو اب اس میں اختلاف کا سبب ہے نہیں ہے؟ ہے تو بولیے، ہے؟ کوئی بول رہے ہیں پیچھے سے ہے؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا، یعنی عرفہ میں ایک مرتبہ ٹھہرے، مینا میں ایک ہی مرتبہ ٹھہرے، اور اسی طریقے سے مزدلفہ میں ایک ہی مرتبہ ٹھہرے،
طواف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بار کیا حج کا، سعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ایک ہی مرتبہ کیا ہے نا، تو پتہ یہ چلا کہ اس میں اختلاف نہیں۔ لوگوں نے مسلک کے اعتبار سے اپنے اپنے اماموں کے فتووں کو لوگوں کے اوپر مڑھنے کی کوشش کی، اور کیا یہ کہ نہیں یہ کام کرنا ہے، یہ کام، اور کچھ اپنے دماغ سے لگا کر کے جن کو علم نہیں ہوتا ہے دیکھا دیکھی معاملہ کرتے ہیں۔ اسی لیے عبادت کے کرنے سے پہلے علم سیکھنا جاننا ضروری ہے۔ اور یہ حج کا معاملہ ایسا معاملہ ہے، غور کیجئے گا، اس میں بہت سارے لوگ جرأت کرتے ہیں فتویٰ دینے میں، یا ہندوستان میں بھی اور وہاں سعودی عرب میں بھی ایک سے ایک مفتی خیموں کے اندر، مسجدوں کے اندر، راستے میں چلتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے آپ کو مل جائیں گے جو طرح طرح کے فتوے دیں گے، طرح طرح کے فتوے دیں گے۔ حالانکہ آپ جانیے گا سلف میں حج کے مسائل بتانے کے لیے لوگ ڈرتے تھے۔ مکۃ المکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے حضرت عطا ابن رباح، یہی وہ شخص تھے، ایک آدمی جو مکہ کے باشندے تھے، مکہ میں رہتے تھے، یہ حج کے مسائل کے تعلق سے اکثر فتویٰ دیا کرتے تھے اور اس کو لوگ فالو کرتے تھے، ورنہ عام لوگ نہیں کرتے، کیونکہ سال کی ایک عبادت ہے، سال کی ایک عبادت ہے، اپنے جانب سے کچھ بول نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ کیا ہے، اور اجتہاد کا کوئی معاملہ اس میں سامنے بہت جلدی کھلتا نہیں ہے راستہ، بہت غور کرنا پڑتا ہے، ایسے ایسے پیچیدہ مسائل آتے ہیں کہ علماء کی پوری ٹیم اور کونسل کو بیٹھنا پڑتا ہے، تب جا کر کے اس مسئلے میں وہ 2 لفظ لکھ پاتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے حج کا، کیونکہ عبادت سال میں ایک بار ہے اور اس کے دلائل محدود ہیں، بہت دلائل۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کی مسلم میں روایت ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی صفت کو بیان کیا ہے، وہی ہے، اور اس کے علاوہ ادھر ادھر چند روایتیں ہیں، اسی کے تعلق سے حج کے یہ پورے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں۔ بہرحال ہم اس مسئلے میں آپ کو لے کر جانا نہیں چاہتے، تمہیدی طور پر یہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جب یہاں سے سفر کے لیے نکلتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ کرنی چاہیے کہ آپ جس کو ساتھی بنا رہے ہیں نا، نیک اور صالح آدمی کو اپنا ساتھی بنائیے۔ ہوتا یہ ہے کہ کور نمبر پہ 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی، 5 آدمی تک کو ایڈ کیا جاتا ہے، تو عام طور پہ پہلے یہ کوشش کیجئے، اب تو وہ مرحلہ چلا گیا، کور نمبر وغیرہ آپ لوگوں کو الاٹ ہو چکا ہے، ایشو ہو چکا ہے، اب جن کے ساتھ آپ جا رہے ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیے۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی حضر میں جب یہاں موجود ہے تو وہ معاون ہوتا ہے ایک دوسرے کا، لیکن جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے وہاں تو وہاں بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے عام طور پہ دیکھے ہیں کہ ساتھ یہاں سے گئے، لیکن سامنے والا اگر تھوڑا کمزور پڑ گیا یا بیمار ہو گیا تو کہتا اب تم سمجھو اپنا، ہم نہیں دیکھیں گے، ہم بھی تو پیسہ دے کے آئے ہیں، تم پیسہ دے، ہم اپنی عبادت نہیں کریں، تم اپنا سمجھو۔ اب اس کو چھوڑ دیا کہیں، اب وہ بیچارہ بھٹک رہے ہیں، کہیں چلے گئے، کہیں ہیں تو غائب ہیں، 2 دن 3 دن سے بغیر کھائے پیے فٹ پاتھ پہ کہیں سوئے ہوئے ہیں۔ یہ سارے مسائل ہم لوگوں نے حج کے، چونکہ حج کے ایام میں وزارت الشؤون کے جانب سے ہم لوگ کام کرنے والے لوگ تھے، تو ہم لوگوں کو اس طرح کے مسائل بہت آتے تھے سامنے، بہت اس طرح کے مسائل سامنے آتے تھے کہ آدمی 8-8 دن 9-9 دن سے غائب ہوتا تھا، کہاں ہے، کہاں کھا رہا ہے، کہاں پی رہا ہے، کہاں رہ رہا ہے، کچھ معلوم نہیں، اور اس کے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی تکلیف میں ہیں، ہندوستان میں جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ بھی تکلیف میں ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں سارے لوگ مل جل کر کے ایک ساتھ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی، خیر اور بھلائی کے کام میں اگر آدمی ساتھ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کام کرنے والے کے برابر اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ ساتھ میں کوئی آدمی گیا، اب اس کے گھٹنے میں تکلیف ہو گئی، اب اس کو وہیل چیئر پہ بیٹھنا ہے، اب کوشش کیجئے کہ اپنے ساتھ اگر وہ ہے تو آپ اس کو وہیل چیئر پہ چلا لیجئے، تھوڑا دیر بیٹھا لیجئے، طواف وغیرہ کروا دیجئے، انشاءاللہ آدمی ایک ایک نیکی کا محتاج ہے۔ اگر اس طرح سے اپنے ساتھی اور اپنے بھائی کے لیے وہ مددگار ثابت ہوتا ہے تو یہ نیکی اس کو ڈبل حج کا اس کو ثواب ملے گا۔ ایک تو وہ خود کر رہا ہے اور جو وہ محنت کر رہا ہے اس کا ثواب اللہ رب العالمین اس کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ اس لیے باہمی تعاون، آپس میں الفت، محبت اور رحم و کرم کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش حج کے ایام میں خصوصی طور پر
باقی ایام میں عمومی طور پر اور حج کے ایام میں خصوصی طور پر انسان کو کرنی چاہیے۔ اچھا، یہاں سے جو آپ لوگ جا رہے ہیں تو آپ لوگ مدینہ جائیں گے یا جدہ جائیں گے؟ جدہ جائیں گے۔ جدہ جائیں گے تو آپ حیدرآباد میں رکیں گے یا حج کمیٹی والے رکنے کا کہیں پر آپ کو انتظام کیے ہوں گے 2 دن پہلے بلا کر کے؟ تو کوشش کیجئے کہ غسل کر لیجئے اپنے ہوٹل میں جہاں آپ رکے ہیں وہاں پہ، اور ہوٹل میں غسل کرنے کے بعد احرام کا جو کپڑا ہے اس کو پہن کر کے ایئرپورٹ جائیے۔ ایئرپورٹ پہ کچھ لوگ جاتے ہیں پہننے کے لیے، وہاں پہ کچھ کم سہولت ہوتی ہے یا کپڑے وغیرہ بدلنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، تو صحیح سے سکون سے آدمی وہ کام نہیں کر پاتا ہے۔ مثال کے طور پہ صبح کے 10-11 بجے فلائٹ ہے تو فجر پڑھ کر کے آپ غسل کر لیں، اور غسل کرنے کے بعد جیسا کہ شیخ نے بتایا جسم میں خوشبو اگر آپ ملنا چاہتے ہیں مل لیں، احرام کے کپڑے میں نہیں ملنا ہے، جسم میں اگر آپ خوشبو لگانا چاہتے ہیں بغل میں، اور مرد حضرات صرف سر میں، سر کے بال میں، داڑھی میں اگر آپ خوشبو، گردن وغیرہ میں اگر آپ لگانا چاہتے ہیں خوشبو تو وہاں وہ آپ لگا لیں، اور لگانے کے بعد پھر احرام کا کپڑا آپ پہن لیں۔ احرام کا کپڑا پہننے کے بعد نیت ابھی نہیں کرنا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کپڑا جو ہے نا یہی احرام ہے، کپڑا احرام نہیں ہے، کپڑا سمبول ہے، جسٹ لائک اے سمبول، بس اس کی کوئی یونیفارم اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وائٹ کپڑا پہننا یہ زیادہ افضل ہے، اور کوئی آدمی اگر چاہے دوسرا کپڑا پہننا تو پہن سکتا ہے، اگر وائٹ اس کو میسر نہیں ہے تو پہن سکتا ہے، لیکن مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا۔ جیسے اس طرح سے سلا ہوا کپڑا ہم لوگ جو پہنتے ہیں عام وقت میں، یہ کپڑا نہیں پہنے گا۔ اب اس کے بعد آپ ایئرپورٹ جائیں، ایئرپورٹ میں جانے کے بعد فلائٹ میں آپ بیٹھ گئے۔ اب یہاں سے جب جہاز آپ کی اڑے گی تو اڑنے کے بعد جہاز والے آپ کو الرٹ کریں گے، خبر دیں گے۔ 2 میقات ہے، یا تو یلملم جیسا کہ شیخ نے بیان کیا سمندر میں یہ میقات آتا ہے، یا نہیں تو سیل کبیر، دونوں ہوتا ہے۔ آپ جب میپ نکال کر کے دیکھیں گے ہوائی جہاز کا تو ہندوستان سے جانے والے لوگ جو جدہ جاتے ہیں 2 طرح کے میقات سے گزرتے ہیں۔ ایک میقات یلملم کا جو ملک یمن والوں کا میقات ہے، اور ایک میقات سیل کبیر جو عراق والوں کا طائف کے پاس جو میقات ہے وہاں سے بھی گزر ہوتا ہے کبھی کبھار۔ بہرحال جہاں سے بھی گزر ہو، ایئر لائنس والے کہیں گے کہ دیکھیے اب آ رہا ہے، 2 منٹ میں آ رہا ہے، 3 منٹ میں آ رہا ہے، اب آپ لوگ نیت کر لیں، تو آپ پھر وہاں پر آپ اپنے حج کی، یا جیسا کہ شیخ نے بتایا حج تمتع کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو تمتع کی آپ نیت کر لیں، لبیک اللہم عمرتن متمتعن بہا الی الحج، یہ نیت آپ نے کر لی۔ اب یہاں سے آپ احرام میں داخل ہو گئے، احرام کی پابندی میں آپ آ گئے۔ اب احرام میں جو پابندی ہے وہ ہے۔ یہ تو مردوں کے لیے معاملہ ہوا۔ عورتوں کے لیے معاملہ یہ ہوا کہ عورتوں کے لیے احرام کا کوئی خاص کپڑا نہیں ہے۔ گھر میں جو کپڑا عام طور پہ عام دنوں میں پہنتی ہے عورت، زرق برق لباس نہیں ہو، شادی بیاہ میں آدمی عام طور پہ سنگار کر کے یا پارٹی وغیرہ میں جاتا ہے، ویسا لباس پارٹی ویئر نہ ہو۔ گھر کا جو لباس ہو عام دنوں میں آدمی جو اپنے گھر میں پہنتا ہے، کاٹن کے کپڑے وغیرہ، اس طرح کے کپڑے اپنے ساتھ رکھ لے۔ عورتوں میں عام طور پہ یہ رواج ہے کہ وہ سر میں ایک کپڑا باندھتی ہیں، وائٹ کپڑا، ٹوپی جس کو کہتی ہیں، وہ لوگ کہتی ہیں کہ یہی ہے احرام۔ کیا ہے؟ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا احرام یہی ہے، جو ہم یہ کپڑا بال کو روکنے کے لیے یا بال کو سنبھالنے کے لیے جو باندھ رہے ہیں یہی احرام ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا وہی کپڑا احرام ہے جو کپڑا وہ پہنتی ہیں، اور پہننے کے بعد وہ بھی نیت کرے، جیسا نیت مردوں نے کیا ہے ویسی نیت وہ کرے۔ مرد حالت احرام میں اپنے چہرے کو، اپنے سر کو نہیں ڈھکے گا۔ حالت احرام میں سر نہیں ڈھکنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹوپی اس طرح کی چیز نہیں پہنے گا، کوئی کیپ نہیں پہنے گا، یا سویا ہے تو کمبل وغیرہ نہیں ڈالے گا سر کے اوپر۔ لیکن اگر کوئی سامان ہے بھاری بھرکم، جیسے بریف کیس ہے، اب اس کو اٹھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے سر کے اوپر رکھ کر، تو اٹھا سکتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، اٹھا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے شدید دھوپ ہے تو دھوپ میں چھاتا لگانے کی ضرورت پڑی تو چھتری بھی وہ دھوپ سے بچنے کے لیے لگا سکتا ہے۔ لیکن کوئی کپڑا لے کر کے سر
جو ڈھکنے کا کپڑا ہوتا ہے عام طور پہ وہ نہ کرے گا. بعض لوگوں کو آپ دیکھیے گا احرام پہنے ہوئے ہیں اور ٹوپی بھی لگائے ہوئے ہیں, ٹوپی بھی لگائے ہوئے ہیں. چونکہ عادت ہوتی ہے ٹوپی لگانے کی تو ٹوپی کھولتے نہیں ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. احرام کی حالت میں سر ننگا رہے گا. اور اسی طرح سے عورتوں کے احرام کی حالت میں چہرہ ان کا کھلا ہوا ہوگا اور ان کی ہتھیلی ولا تنتقب المرأة ولا تلتبس القفازین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتیں نقاب نہیں پہنیں گی اور اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو, ہتھیلیوں کو وہ ڈھکے گی نہیں. ہاتھ میں جو دستانہ ہوتا ہے اس کو نہیں پہنے گی اور نقاب نہیں پہنے گی. نقاب کے معنی جیسا شیخ نے وضاحت کیا تھا کہ جو نوز پیس ہوتا ہے عام طور پہ عورتیں باندھتی ہیں, اس کو نہیں باندھیں گی. لیکن اگر سر کے اوپر اوڑھنی اور دوپٹہ ہے اور وہ دوپٹہ تان کر کے اگر کوئی اجنبی مرد آ جائے سامنے تو دوپٹہ تان کر کے اگر وہ گھونگھٹ اپنے سامنے گرا سکتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ اجنبی مردوں کے سامنے ہوتے ہوئے وہ اپنے گھونگھٹ کو کھینچ لیں اور گھونگھٹ کے اندر رہیں. چہرہ دکھا کر کے فتنہ اور دوسروں کے لیے فتنوں کے سبب بننے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ یہ کریں. اور اس سلسلے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حالت طواف میں جب اجنبی مرد ہمارے سامنے آتے تھے تو ہم لوگ اپنے سر سے کپڑے کو کھینچ کر کے اپنے چہرے کو ڈھک لیا کرتے تھے. کپڑے کو کھینچ کر کے چہرے کو ڈھک لیا کرتے تھے. ہو گیا واضح, کلیئر؟ اب یہاں سے آپ جب نکلیں, ایئرپورٹ میں ہیں ابھی, جدہ پہنچ گئے. جدہ پہنچنے کے بعد اب حاجی پریشان ہوتے ہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں, کوئی سامان ڈھونڈ رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے. کچھ کرنے کی اطمینان رکھیے, سکون رکھیے. آپ کا ایک سامان بھی, آپ کا کوئی چیز بھی کہیں ضائع نہیں ہوگا. بیلٹ کے سامنے ایسی بھیڑ ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا سر پھوڑ دیں گے, ایسا لگتا ہے. بھائی آپ اطمینان رکھیے, کوئی بھی حاجی کہیں نہیں چھوٹے گا. بس کوشش کیجئے کہ آپ اپنے گروپ میں رہیے, گروپ سے بھٹکیے نہیں, گروپ سے الگ مت جائیے. سامان وغیرہ اطمینان سے کلیکٹ کر لیا. کلیکٹ کرنے کے بعد اب آپ کی بس آئے گی اور بس والے آپ کو لے کر کے مکۃ المکرمہ آپ کو اپنے ہوٹل میں لے کر چلے جائیں گے. ہوٹل میں جانے کے بعد سب سے پہلا کام ہمارا ہوتا یہ ہے, یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ احرام کی پابندی میں ہم ہیں, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا نہیں. کوئی پابندی نہیں. اگر آپ تھکے ہوئے ہیں, رات کے کسی حصے میں گئے تھکے ہیں, تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہوائی جہاز کا سفر آرام دہ سفر ہے. حالانکہ جو ہمارا تجربہ ہے دکتور, دوسرے سفر کے مقابلے میں آدمی زیادہ تھکتا ہے ہوائی جہاز میں بیٹھنے میں. ایک تو ذہنی تھکاوٹ ہوتی ہے, ہوائی جہاز بیٹھنے سے پہلے ٹیک آف ہے, لینڈنگ کے مسائل ہیں, تو ذہنی مسائل ہوتا ہے. پھر 5 گھنٹہ پہلے سے 4 گھنٹہ پہلے سے آپ ایئرپورٹ پہ جا کے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں, اپنے کام کر رہے ہیں, اس میں تھک جاتا ہے آدمی. اگر ایسے مسائل ہیں تو آپ ہوٹل پہنچنے کے بعد عمرہ کرنے میں جلدی نہ کریں. ہوٹل پہنچ جائیں, اپنا کور نمبر کے حساب سے حج کمیٹی نے جو آپ کو ہوٹل الاٹ کیا ہے وہ ہوٹل آپ لے لیں. ہوٹل کے ریسیپشن پہ جا کر کے ہوٹل کا کارڈ لینا نہ بھولیں. سمجھ گئے؟ سب حاجی ہوٹل کا کارڈ اپنے ساتھ رکھیں. کارڈ لے کر کے, ایک کارڈ آپ خود اپنے جیب میں رکھیے, ایک کارڈ جو آپ کے ساتھ اگر کوئی ہے تو ان کو کارڈ دے دیں. کارڈ چھوڑنا نہیں ہے, اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. کیونکہ اگر حرم وغیرہ میں کہیں پر آپ بھٹک گئے تو کوئی بھی آپ کا آدمی ملا, وہاں پہ پولیس والا ہوا یا کوئی بھی ملا, آپ اس کو اگر اپنا کارڈ دکھائیں گے تو وہ آپ کو لے جا کر کے پہنچا دے گا یا آپ کو اپنے ہوٹل تک پہنچنے کا انتظام کر دے گا. لیکن اگر آپ کے پاس کارڈ نہیں ہے, ہوٹل بھی نہیں معلوم ہے, اور حج کمیٹی نے آپ کو جو بیچ دیا ہے آپ وہ دکھا رہے ہیں, تو اتنا تو وہ کرے گا کہ آپ ہندوستان کے حاجی ہیں, یہ حج کمیٹی والے کو لے جا کر کے آپ کے حوالے کر دے گا, لیکن آپ کو اپنے ہوٹل تک نہیں بھیج سکتا. لیکن اگر کارڈ جیب میں ہے آپ کے اور کارڈ آپ نے اس کو دکھا دیا تو وہ خود لے جا کر کے آپ کو پہنچا دے گا, یا نہیں تو آپ کے لیے وہ آسانی پیدا کر دے گا کہ آپ وہاں جا کر کے پہنچ جائیں. اور اس کے بعد آپ نکلیں, نکلنے کے بعد جا کر کے طواف کریں. بقیہ جو عمرے کے مسائل تھے وہ شیخ نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دی. یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا, انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اب آئیے, عمرہ کرنے کے بعد حج تمتع کرنے والے لوگ عمرہ سے فارغ ہو گئے, بال چھوٹا کروا لیا یا منڈوا لیا
یہاں پہ شیخ نے جیسا کہ بتایا کہ یہاں پہ منڈوا لینا، جو لوگ تمتع کر رہے ہیں ان کے لیے منڈوانا اتنا بہتر نہیں ہے. عمرہ کرنے کے بعد وہ کیا کریں، بال چھوٹا کروا لیں، کیونکہ حج میں ابھی منڈوانا ہے، حج میں منڈوانا ہے ابھی، تو بال کو چھوٹا کر لیں. عورتوں کے لیے چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، انگلی کے 1 پور کے برابر یا 2 پور کے برابر وہ بال کاٹ لیں، خود سے کاٹ لیں یا ان کی سہیلی وہاں موجود ہے تو وہ ایک دوسرے کے کاٹ لیں، اور کاٹنے یا ان کے شوہر موجود ہیں یا بیٹا موجود ہے تو وہ کاٹ لے، وہ بال کاٹ لے. اگر حاجی ایک دوسرے کے بال آپس میں کاٹنا چاہتے ہیں تو کاٹ سکتے ہیں. یہاں ایک غلطی لوگ یہ کرتے ہیں، غور کیجئے گا، خاص طور پہ جو لوگ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، سر کے تھوڑا سا یہاں سے کاٹ لیا، تھوڑا ادھر سے کاٹ لیا، تھوڑا ادھر سے کاٹ لیا، اور کہتے ہیں کہ ہم احرام سے حلال ہو گئے. ایسا کرنا ناجائز ہے، بالکل درست نہیں ہے. پورے سر کا اگر آپ حلق کروا رہے ہیں تو پورے سر کا حلق کروائیے، جس کو شیخ نے گنڈو کہا. اگر گنڈو کروانا ہے تو پورے سر کے بال کو اتروائیے، یا اگر چھوٹا کروا رہے ہیں تو پورے سر کے بال سے بال کٹوائیے. 1 بال ادھر سے 4 بال ادھر سے لے کر کے کاٹ لینے والا آدمی حلال نہیں ہوگا علماء کے راجح قول کے مطابق. اب اس کے بعد بال کٹوا کر کے احرام کا کپڑا آپ نے نکال دیا. جو ایام مکہ میں آپ کے ہیں، اب مکہ میں کثرت سے آپ نفلی طواف کیجئے، ان دنوں کے اندر طواف کیجئے کثرت کے ساتھ، اور اگر طبیعت ساتھ دیتی ہے تو کیجئے، زبردستی نہیں کیجئے، کیونکہ ابھی حج باقی ہے آپ کا. لوگ ہوتا کیا ہے، شروع میں جوش میں جاتے ہیں اور مسجد عائشہ سے عمرہ پہ عمرہ کیے جا رہے ہیں، خالہ کی طرف سے، پھپھو کی طرف سے، نانی کی طرف سے، دادی کی طرف سے، سمجھ رہے ہیں، سب کا قرضہ ایک ہی مرتبہ اتار دے رہا ہے. 6 لاکھ لگا کے آئے ہیں، پورا سدھا دیں گے، چھوڑیں گے نہیں، سمجھ رہے ہیں. تو ایسا نہیں کیجئے، ایسا نہیں کیجئے. اور وہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے، مسجد عائشہ سے عمرہ ہوگا یا نہیں ہوگا. علماء کے راجح قول کے مطابق یہ ہے کہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. ایک حج میں، ایک سفر میں ایک ہی عمرہ آپ کر سکتے ہیں، یہی راجح قول ہے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. ہم تو آپ کو پہلے ہی بیس میں بتا چکے ہیں کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ نبی نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ چلیے 1 مرتبہ کیا ہو، دوسرے مرتبہ، ایک ہی حج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی حج ہے، پوری زندگی میں ایک حج ہے، اختلاف کا کوئی سوال نہیں ہے. ام المومنین کو آپ نے بھیجا اس لیے کہ ام المومنین کے ساتھ مسئلہ تھا، ام المومنین کے ساتھ مسئلہ تھا. عورتوں کے جو خاص اور مخصوص مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کے اندر ام المومنین تھی، اسی لیے انہوں نے عمرے کا طواف نہیں کیا تھا، عمرے کا طواف نہیں کیا تھا. لہذا انہوں نے ایک طواف ان کا باقی تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری دوسری جو سوکنے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جو ازواج مطہرات ہیں، انہوں نے 2 مرتبہ طواف کیا ہے، ہم نے صرف 1 ہی مرتبہ طواف کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر ان کے بھائی کے ساتھ ان کو لگا دیا اور کہا کہ جاؤ ایک طواف اس کو کرا کر کے لے آؤ اب یار علی مسجد عائشہ کے پاس سے جو حدود حرم کے باہر ہے. جا کر کے وہاں سے طواف کروا کر کے ان کو واپس لے آیا، واپس کر دیا. سمجھ میں آ گئی یہ بات. لہذا اب اگر کوئی آدمی مسجد عائشہ سے چاہتا ہے کہ ہم عمرہ کریں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لہذا اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ صرف طواف دوسروں کے نام سے کرتے ہیں، یہ ہم فلانے کے نام سے کر رہے ہیں، فلانے کے، یہاں سے فون کر کے بھی لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے ذرا ایک طواف کر دینا، ہمارے لیے ایک سعی کر دینا. تو سعی ہو یا طواف ہو، دوسروں کی طرف سے نہیں کیا جا سکتا. یا تو مکمل حج کیجئے دوسرے کی طرف سے، یا مکمل عمرہ کیجئے. طواف سعی الگ الگ کر کے یہ نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، اب اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو، جس کو یوم ترویہ کہتے ہیں، یہ ایام حج ہے. ایام حج میں 8 ذی الحجہ ہے جس کو یوم ترویہ کہتے ہیں. اس دن آپ کو اپنے ہوٹل سے، جہاں پہ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں اپنے ہوٹل سے آپ کو احرام باندھنا ہے. اب یہاں 2 مسئلہ ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے کیا پھر ویسے ہی آپ کو ناخن وغیرہ یا بال وغیرہ کاٹ لینا ہے؟ تو یہاں اس مسئلے کو سمجھیے. اگر آپ قربانی کر رہے ہیں، قربانی کون سی قربانی؟ ہاں بولیے. یہ ہے کنفیوژن، اسی لیے کہہ رہا ہوں. کس کی قربانی؟
حج کی قربانی. اور بولیے آپ لوگ سارے لوگ حاجی ہیں آپ لوگ؟ ہاں. یہ جو ہے نا یہ قربانی نہیں ہے. حج میں جو تمتع والا جو کر رہا ہے، یا آپ حج مشن کو دے رہے ہیں، یا وہاں جا کر کے جو رسید کٹوا رہے ہیں آپ، یہ قربانی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تمتع کا ہدی ہے. جو احرام عمرہ کر کے آپ نے احرام اتار دیا، اور اتارنے کے بعد اس درمیان میں حج کرنے تک، یعنی 8 تاریخ تک جو آپ نے فائدہ اٹھایا ہے، اس فائدہ اٹھانے کے بدلے میں آپ کو ایک جانور ذبح کرنا ہے. سمجھ گئے؟ اسی لیے اگر کسی کے پاس جانور ذبح کرنے کا پیسہ نہیں ہے، مثال کے طور پہ ہم تمتع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، حج تمتع کرنے کے لیے گئے اور عمرہ کر کے احرام کھول دیے، مکے میں موجود ہے، لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے قربانی کا، جانور کا پیسہ نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ بولیے. 3 دن روزہ رکھنا پڑے گا. 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ، ایام تشریق میں 3 دن روزہ رکھیں گے. کہاں؟ مینا میں. اور اس کے بعد 7 روزے آ کر کے ایام تشریق کے اس سے پہلے اگر چاہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی اگر چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. بہرحال شیخ کہہ رہے ہیں کہ ایام تشریق میں مکروہ ہے، تو ایام تشریق میں نہ رکھ کر کے 3 ایام فی الحج و 7 اذا رجعتم، حج کے ایام میں 3 روزہ آپ رکھیں، جب چاہے آپ رکھ لیں. اس قول کو شیخ راجع کر رہے ہیں، میں بھی اس قول کو راجع کرتا ہوں. اب اس کے بعد آپ کیا کریں؟ 7 روزے جب واپس اپنے گھر میں آ جائیں تو 7 روزے رکھیں. یہ 10 روزہ آپ کا تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزہ آپ کے مکمل ہوئے. اگر آپ قربانی یا ہدی کے جانور دینے کا پیسہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو، یا آپ نے اگر رسید کٹوا دی ہے حج مشن سے یا وہاں جا کر کے کسی بینک سے، تو اب یہ 10 روزے آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کے اوپر مثال کے طور پہ قربانی واجب ہے. میں اصل یہ بتانا چاہ رہا تھا، قربانی واجب ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ آپ ہندوستان میں اپنے گھر میں قربانی کریں گے. کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں ہم تو حج میں کر دے رہے ہیں قربانی، یہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علماء کے راجع قول کے مطابق آپ کو قربانی کا انتظام یہاں کر کے جانا ہے. جو گھر میں جو آپ کے بال بچے ہیں یا خیش و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ کریں گے. تو اگر قربانی آپ اپنے گھر میں کر رہے ہیں ہندوستان میں، تو ایسی صورت میں چونکہ 8 ذی الحجہ یہ 10 ذی الحجہ میں سے ہے، تو یہاں آپ کو پھر ناخن وغیرہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. جب تک آپ کی قربانی نہ ہو جائے آپ ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتے ہیں. تو چلیے، اب احرام آپ نے اپنے ہوٹل سے احرام کا کپڑا لپیٹ لیا، جیسا کہ شیخ نے بتایا تھا لپیٹنے کے لیے، باندھ لیا جیسا باندھنا تھا. اور باندھنے کے بعد اب یہاں سے لبیک اللہم حج یہ کہہ کر کے نیت آپ کو کر لینی ہے ہوٹل کے اندر ہی سے. اب ہوٹل کے اندر میں یہاں کچھ چیزیں ہیں. دیکھیے، ہوٹل سے آپ کب نکلیں گے؟ 8 ذی الحجہ کو. کب؟ 8 ذی الحجہ کو، جس کو یوم ترویہ کہتے ہیں. صبح میں غسل کریں، اس میں لکھا کہا لبیک اللہم حجن، اور اس کے بعد احرام کا کپڑا آپ پہن لیں. اور یہ بھی دعا کر سکتے ہیں اللہم ہذہ حجہ لا ریا فیہا ولا سمعہ، یہ کہتے ہیں. یا اگر دوسرے کے طرف سے کر رہے ہیں تو اس کا نام لے کر کے نیت آپ کر لیں کہ اللہ رب العالمین میں فلاں کی طرف سے نیت کر رہا ہوں. اگر یہ لفظ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں تو فلاں کی طرف سے اس کا نام لے کر کے وہاں سے آپ نیت کر لیں. اب پھر تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ پڑھتے رہیں. اور دوسرا لبیک الہ الحق لبیک، یہ دوسرا ہے. تیسرا اور بھی تلبیہ 7-8 طریقے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس پڑھتے تھے لبیک اللہم حقا حقا لبیک تعبدا ورقا لبیک وسعدیک والخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک. یہ بھی پڑھا کرتے تھے تلبیہ. اب 8 ذی الحجہ کو آپ اپنے مقام سے روانہ ہوں گے. یہاں ایک چیز سمجھیے، جو ٹیکنیکل معاملہ ہے. ہم کو نکلنا کب ہے؟ 8 ذی الحجہ کو فجر کے بعد، تاکہ ظہر کی نماز جا کر کے کہاں پڑھیں؟ مینا میں پڑھیں. لیکن چونکہ آپ حج کمیٹی کے پابند ہوتے ہیں، تو حج کمیٹی والا کیا کرے گا؟ 7 تاریخ کے رات کو
یعنی 8 تاریخ کے رات کو، 8 تاریخ کے رات کو ہی آپ کو 2 بجے 3 بجے 4 بجے کا ٹائم ہوٹل میں آپ کو لگا دیا جائے گا اور کہے گا فلاں وقت میں بس آ جائے گی، آپ تیار ہو جائیے گا۔ اب حاجی کو اگر 9 بجے کا ٹائم دے دیا گیا تو حاجی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو چھوڑ دے گا، اسی لیے مغرب سے ہی وہ اپنا سامان لے کر کے ہوٹل کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا مت کیجئے، آپ اپنے کام کیجئے۔ جو وقت آپ کو دیا ہے 9 بجے کا وقت، ہو سکتا ہے وہ لوگ 1-2 گھنٹہ بیفور وقت آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ اپنی تیاری کر لیں۔ ہوٹل میں جا کے آرام سے سو جائیے عشاء پڑھ کے۔ اگر رات میں لے کر جانے کے لیے کہا ہے تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہوٹل میں اطمینان سے سو جائیے۔ معلم کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، آپ کو لے کر جائے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے، بشرطے کہ آپ اس جگہ پہ موجود ہوں۔ لیکن آپ چلے گئے ہیں جدہ تو آپ کو جدہ سے پکڑ کے نہیں لائے گا، لیکن اگر ہوٹل میں اپنے کمرے میں آپ موجود ہیں 8 تاریخ کو تو وہ کبھی بھی آپ کو چھوڑ کر کے نہیں جائے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ بس میں جگہ لینے کے لیے پہلی سیٹ پہ لوگوں کی مار پیٹ ہوتی ہے، لوگ دوڑتے ہیں۔ جیسے ہندوستان میں کوئی رومال رکھ دیا، کوئی جا کر کے وہاں پہ ٹوپی رکھ دیا، کوئی کچھ رکھ دیا، کوئی کھڑکی سے گھس جا رہا اندر۔ کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ تکلیف یہ مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا بالکل مت کیجئے۔ آپ کے لیے معلم اتنے ہی سیٹ کی بس لا کر کے لگائے گا جتنے حاجی اس کے پاس موجود ہیں۔ اطمینان سے رہیے، سکون سے رہیے اور اس کے بعد بس میں بیٹھیے۔ اس سے پہلے آپ کو تیاری کرنی ہے۔ تیاری کس چیز کی کرنی ہے؟ اب یہاں سے لے کر کے 3-4 دنوں تک آپ کو احرام کی حالت میں رہنا ہے۔ اب یہاں ہوٹل میں تو آپ کو ساری سہولتیں موجود تھیں، اب یہاں وہ سہولتیں اتنی نہیں ملے گی۔ حج تھوڑا تکلیف کا بھی نام ہے، تو اس لیے ایک ہلکی پھلکی چادر لے لیا، ایک آدھ چھوٹی پتلی چٹائی ہوئی تو وہ چٹائی اپنے ساتھ رکھ لیا، سوکھا کھانے پینے کا اگر کوئی آئٹم ہے تو اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ بہت بوجھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ اتنا بوجھ بنا لیتے ہیں کہ وہی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے عرفہ کے میدان میں اور منی کے میدان میں۔ پیسہ اگر آپ کے پاس ہے تو ہر چیز ہر جگہ دستیاب ہے، ہر چیز، ہاں فری بھی ملتی ہیں چیزیں۔ ہاں چلیے، اگر آپ فری نہیں بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ ایک سے ایک پھل فروٹ عرفہ کے میدان میں آپ کو دستیاب ہے، منی کے میدان میں ایک سے ایک ہوٹل موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ جیب میں پیسہ ہونا چاہیے آپ اس کو۔ اب خواہ مخواہ کے یہاں سے ستو ہوا اور دوسری چیزیں باندھ کر کے گٹھر بنا لیا اور اس کو لے کر کے جا رہے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں، یہاں سے اٹھا کے لے جا رہے ہیں وہاں سے اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں وہاں، کسی کے کمر میں درد، کسی کے پیر میں درد۔ ایسا مت کیجئے، جان پہ زیادہ زور ہاں اچار لے جاتا ہے، کوئی کباب لے جاتا ہے، یہ سب کام نہیں کیجئے۔ وہاں موجود ہے، حج کو حج رہنے دیجئے، تھوڑا سا مسئلہ ہوگا، آپ تو بہت آسان ہے، نہایت آسان ہے۔ بہرحال یہ تیاری کر لی آپ نے، اب اس کے بعد آ کر کے معلم کے بس میں آپ بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد یہاں سے تلبیہ آپ پکارتے رہیں، مرد اگر ہیں تو مرد زور سے تلبیہ پکاریں، جیسا کہ شیخ نے بتایا کہ دائیں بائیں جانب ما من شجرن ولا حجرن ولا مدرن، کوئی بھی ڈھیلا، کنکر، پتھر، درخت، پہاڑ، یہ سب آپ کے تلبیہ کو سن کر کے تلبیہ کہیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ آپ پڑھتے رہیں۔ پڑھتے ہوئے اپنے خیمے میں پہنچ گئے۔ خیمے میں بھی لوگوں کی بھاگ دوڑ ہوتی ہے، ہم کو یہاں جگہ چاہیے تو ہم کو وہاں جگہ چاہیے، ہم کو فلاں جگہ چاہیے۔ جہاں آپ کو جگہ مل رہا ہے وہ جگہ لے کر کے آپ اطمینان سے اپنا سامان وغیرہ وہاں پہ رکھ دیں۔ اور منی میں اب آپ کو نماز ادا کرنی ہے ظہر کی۔ کتنی ادا کرنی ہے؟ 5 کیا؟ نماز ظہر کی نماز کتنی ادا کرنی ہے؟ 2 رکعت ادا کرنی ہے، 2 رکعت۔ اب وہاں پہ مفتیوں کا دور شروع ہوگا، پھر سمجھ رہے ہیں؟ وہ بولیں گے دیکھو بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ اور منی میں بہت دوری تھی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 2 رکعت پڑھا تھا۔ اب تو مکہ اور منی سب مل گیا ہے، تو لہذا قصر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کو کیا جواب دیجیے گا؟ کیا جواب دیجیے گا؟ پہلے یہ جواب دیجیے گا،
اللہ کے رسول نے کتنا پڑھا تھا یہ بولو، تو کیا بولے گا وہ؟ بولیے، وہ کہے گا 2 رکعت پڑھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، 2 رکعت پڑھا تھا۔ اب کہیے گا ٹھیک ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مانتے ہیں، آپ کا فتویٰ ہم کو نہیں چاہیے، آپ نے فتویٰ دیا، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ، سمجھ گئے؟ اور یہ جان لیجئے دوسرا جواب جو علمی جواب ہے، یہ تو جواب ہوا اس کو چپ کرنے کے لیے، دوسرا جواب جو علمی جواب ہے وہ یہ ہے کہ حج میں جو آپ قصر کر رہے ہیں مینا میں، یہ سفر کی وجہ سے نہیں ہے، بولیے، سفر کی وجہ سے نہیں ہے، وہ نسک ہے۔ نسک کے معنی حج کے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ آپ جب مینا میں رکیں گے تو نماز کو 2 رکعت آپ کو پڑھنا ہے، 4 رکعت والی نماز کو قصر کر کے کتنی پڑھنی ہے؟ 2 رکعت پڑھنی ہے۔ تو ظہر کی نماز کتنی؟ 2 رکعت، عصر کی نماز 2 رکعت، مغرب کی نماز 3 رکعت، کیونکہ 3 کو آدھا نہیں کر سکتے، 1.5 نہیں کر سکتے، اسی لیے 3 کمپلیٹ۔ اس کے بعد عشاء کی 2 رکعت، پھر فجر کی 2 رکعت۔ یہ 5 وقتوں کی نمازیں آپ کو مینا میں ادا کرنی ہے، اور یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے، اور ان نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں ادا کرنا ہے، اس کو جمع نہیں کرنا۔ جی پڑھنا ہے سنت، ہاں سنت کے بعد 2 رکعت، نہیں فرض کی بات صرف ہو رہی ہے نا، سنت پڑھنا ہے، جی جی سنت پڑھنا ہے۔ اب باقی وقت میں بھی مینا میں سنتیں پڑھنی ہیں، آپ کو سنتیں پڑھنی ہیں، یہ نہیں ہے کہ اگر قصر کر رہے ہیں تو سنت نہیں پڑھنا۔ میں کہا نا سفر کے وجہ سے یہ قصر نہیں ہے، یہ قصر حج کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا کیا تھا، اس لیے ہم کو ویسا کرنا ہے۔ اب اس کے بعد فجر کو اٹھ کر کے، ہاں دیکھیے 9 ذی الحجہ کا دن ہو گیا، اب 8 ذی الحجہ کا کام ہو گیا، 5 وقت کی نمازیں آپ کی مینا میں ہو گئیں۔ اب 9 ذی الحجہ کو بعد نماز فجر مینا سے نکل کر کے میدان عرفات میں وقوف کریں۔ یہاں ایک چیز نوٹ کیجئے گا، مینا میں جو آپ ٹھہرے تھے 5 وقت نماز ادا کرنے کے لیے، یہ سنت ہے، لیکن یہ 9 ذی الحجہ جو آپ عرفات میں ٹھہرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ رکن ہے۔ کیا ہے؟ رکن ہے۔ اگر اس کو آپ نے چھوڑ دیا تو حج آپ کا گیا، حج آپ کا گیا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحج عرفہ، حج اصل نام ہے عرفہ میں ٹھہرنے کا۔ الحج عرفہ، من اتی لیلۃ الجمع قبل طلوع الشمس فقد ادرک الحج۔ اب اگر کوئی آدمی 9 ذی الحجہ کے دن میں نہیں جا سکا عرفہ، اور اگر وہ 9 ذی الحجہ کے 10 ذی الحجہ کے رات میں بھی چلا گیا، جب حاجی مزدلفہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر اس وقت بھی وہ عرفہ چلا گیا اور وہاں سے نکل کر کے آ کر کے مزدلفہ میں قیام کر لیا، حدود عرفہ میں گھس کر کے باہر آ گیا، تو اس کا حج ہو گیا۔ اب یہاں بھی کیا ہوتا ہے، حج کمیٹی والے اپنے ٹائم سے آپ کو بس میں بٹھا کر کے لے جا کر کے عرفہ کے میدان میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہاں پہ بھی خیمے بنے ہوئے ہیں، آپ اپنے خیمے میں یا خیمے سے باہر نکل کر کے وہاں یہ کیجئے۔ ممنوعات احرام میں شیخ نے ابھی ایک چیز بیان فرمائی، اور یہ کہا کہ وہاں حرم کے درختوں کو توڑنا نہیں ہے، حرم کے درختوں کو توڑنا نہیں ہے۔ حاجیوں میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے، عرفہ میں لوگوں کو آسانی کے لیے چھاؤں کے لیے نیم کے درخت لگائے گئے، یہاں وہاں نیم کے درخت آپ کو ملیں گے بہت۔ حاجی لوگ جاتے ہیں وہاں، آرام سے درخت توڑتے ہیں مسواک، اور توڑنے کے بعد اس سے اب عادت لگی ہوئی ہے۔ 2-4 آدمی کو دیکھا، کچھ دوسرے اسٹیٹ والے لوگ، وہ لوگ مسواک کرنے کی عادت ہے، اب سب کا دیکھا دیکھی حاجی پٹاپٹ پٹاپٹ وہاں درخت احرام کی حالت میں توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ احتیاط کیجیے، ایسا نہیں کیجیے۔ اب عرفہ پہنچنے کے بعد آپ کو یہی دیکھیے حدیث، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحج عرفہ، وقوف عرفہ ہی اصل میں حج ہے۔ عرفہ کے دن کرنا کیا ہے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس، ہر وہ یعنی دنوں میں سب سے بہترین دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے، وہ دن عرفہ کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین عرفہ کے دن حاجیوں کی یعنی ہر روز اللہ رب العالمین رات کے آخری پہر میں نزول فرماتا ہے سمائے دنیا پر، لیکن اس دن اللہ رب العالمین دن میں اترتا ہے فرشتوں کے ساتھ، اور یہ کہتا ہے کہ میرے یہ بندے
دور دور سے مقامات سے سفر کیے ہوئے، اشعث اغبرن، سر کے بال پراگندہ ہیں، مغبرۃ قدماہ، ان کے قدموں کے اندر دھول جمی ہوئی ہے، اور یہ لوگ آ کر کے ایک میدان میں ایک لباس میں، کوئی کروڑ پتی بھی ہے تو اسی لباس میں ہے، اور کوئی غریب آدمی بھی ہے تو اسی لباس میں ہے، سب اسی جگہ پہ اکٹھے ہیں۔ کیوں اکٹھے ہیں، کیوں کھڑے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، اے اللہ یہ جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، اے اللہ رب العالمین تیری بخشش چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں تم گواہ رہنا، اس میدان میں جتنے لوگ موجود ہیں میں نے سب کے سب کو معاف کر دیا، سب کے سب کو بخش دیا۔ یہ عرفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کی دعا ہے، اور وخیر انا ما قلت والنبیون من قبلی، اور سب سے بہترین دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے عرفہ میں مانگی ہے وہ یہ دعا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جتنا چاہے کثرت سے دنیا آخرت کی بھلائی خیر دعا مانگے، امت کے لیے دعا کرے، مسلمانوں کے لیے دعا کرے، اور اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرے، اپنے لیے دعا کرے، صحت و عافیت مانگے، جو چیز اس کے دل میں ہو وہ عرفہ کے میدان میں مانگے۔ اب عرفہ میں کیا کرنا ہے دیکھیے، ظہر کے وقت میں اگر آپ اپنے خیمے میں ہیں تو اپنے خیمے میں، اگر خیمہ آپ کا قریب ہے وہاں میپ ملتا ہے، میپ لے لیں، جن لوگوں کو میپ پڑھنا آتا ہے وہ میپ پڑھ کر کے، وہاں مسجد نمیرہ ہے، عرفات میں مسجد ہے، مسجد نمیرہ، مسجد نمیرہ میں خطبہ ہے، حج کا خطبہ ہوتا ہے جو ہر سال مفتی وہاں کے جو ہیں وہ دیا کرتے ہیں، یا ان کے جو نائب ہیں وہ دیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ سعودی حکومت کی جانب سے پہلے وہ عربی میں ہوا کرتا تھا، آج بھی عربی میں ہے، لیکن ریڈیو پر آپ کو وہ فریکوینسی وہاں بتا دی جائے گی، ہر خیمے میں فریکوینسی کا لگا ہوا ہے، اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو موبائل لگا کر کے اس فریکوینسی پہ جا کر کے وہ خطبہ آپ اپنے خیمے میں بیٹھ کر کے سن سکتے ہیں۔ حج کا خطبہ بڑا عظیم خطبہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں خطبہ دیا تھا، اور بڑا عظیم خطبہ دیا تھا کہ جس میں آپ نے کہا تھا کہ لوگوں جاہلیت کی چیزوں کو میں ختم کر رہا ہوں، کسی گورے کو کالے کے اوپر، کسی کالے کو گورے کے اوپر، کسی عربی کو عجمی کے اوپر، کسی عجمی کو عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، تمہارا ایک دوسرے کے اوپر تمہارا مال، ایک دوسرے کے اوپر آپس میں تمہاری عزت، تمہاری جاہ و حشمت سب کے اوپر حرام ہے۔ یہ عظیم تاریخی خطبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں دیا تھا، اسی خطبے کی یاد تازہ کرتی ہے، وہ تازہ ہوتی ہے اس وقت جب وہاں خطیب کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ سننا چاہیں، سہولت ہے آپ کے پاس، تو آپ اس خطبے کو سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ایک اذان اور 2 تکبیر سے، یعنی ظہر کے لیے تکبیر کہیے، اقامت یعنی ظہر کے لیے، اور ظہر کی نماز کتنی پڑھنی ہے؟ 2 رکعت، اور عصر کی نماز ظہر پڑھ کے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، پھر کھڑے ہوئیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اقامت کہیے، اور عصر کی نیت کر کے پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہاں پر بھی لوگ آپ کو کہیں گے اتنا پیسہ خرچہ کر کے آئے ہو، اتنا زندگی میں ایک ہی عبادت کر رہے ہو، اور اس میں بھی نماز آدھی پڑھ رہے ہو، نماز پوری پڑھو تاکہ پورا ثواب ملے گا۔ بھائی کوالٹی اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھتا ہے۔ کوالٹی یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں کتنی پڑھی ہے نماز، یہ دیکھنا ہے آپ کو۔ آپ یہ سوچئے گا کہ ہم 4 کے بدلے میں تو کیا پیسہ خرچہ کر کے آئیں تو ظہر 8 رکعت پڑھ لیجئے گا، بولیے، یا کیا ہم اتنی عبادت کر سکتے ہیں جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ بولیے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس کا عشر عشیر بھی ہم نہیں کر سکتے، 10واں سے 100واں حصہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیجئے، آپ کی اتباع اور پیروی کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ اللہ رب العالمین عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اب یہ عرفہ کے دن میں 9 ذی الحجہ میں آپ کو سورج ڈوبنے تک، کب تک؟
सूरज डूबने तक। ये याद रखिएगा, कुछ लोग ऐसा होता है कि 4 बजे से सामान उमान लपेटा और लपेटने के बाद निकल जाते हैं पैदल। अगर सूरज डूबने से पहले पहले आप अरफा से निकल गए तो आपको फिर दम लगेगा, आपने वाजिब काम छोड़ दिया, तर्क कर दिया, एक चीज। और दूसरी चीज यह है कि कुछ लोग जो खीमे से बाहर होते हैं, वो आपको ये कंफर्म करना है कि आप अरफा के हुदूद के अंदर हैं या नहीं हैं। कुछ लोग दिन भर ठहरे होते हैं लेकिन अरफा के हुदूद से बाहर होते हैं। अगर अरफा के हुदूद से बाहर है तो आपका वकूफ अरफा नहीं होगा। सूरज डूब गया, अब उसके बाद मगरिब की नमाज कहां पढ़नी है? मुजदलिफा में। ये साल भर में यही वो एक दिन है जिस दिन मगरिब की नमाज उसके वक्त के ऊपर हाजियों के लिए पढ़ना जायज नहीं है, हाजियों के लिए पढ़ना जायज नहीं है। सूरज के गुरूब होने के बाद आप लोग वहां से निकलिए। कहां निकलना है? मुजदलिफा की तरफ, मुजदलिफा की तरफ। अगर मुजदलिफा पहुंचने में भीड़ होती है बसों की, अगर मुजदलिफा पहुंचने में आधी रात हो गई या आधी रात से ज्यादा होने का चांस है अगर आपको, तो कहीं पर करीबी जगह पे उतर के, जगह जगह पे वजू खाने लगे हुए हैं, बस का ड्राइवर आपको उतार देगा, आप उतर करके वहां पे वजू कीजिए और 3 रकत मगरिब की नमाज अदा कर लीजिए। 2 रकत ईशा की नमाज अगर हो सके तो अदा कर लीजिए, या नहीं तो आगे पहुंचकर अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन उलमा ये कहते हैं कि अगर आधी रात से ज्यादा होने का खतरा है या हो गया, वक्त उतना हो गया है, तो अब उतर करके उसी जगह पर मगरिब और ईशा आप पढ़ लें। पढ़ने के बाद अभी आपको रुकना नहीं है, मुजदलिफा के हुदूद में दाखिल होना है। मुजदलिफा बिगिनिंग हर जगह पे लिखा हुआ है, रात के वक्त भी वो चमकता है। आप निगाह उठा करके देखें, 1-2 आदमी से पूछें कि भाई हम मुजदलिफा में हैं या मुजदलिफा से बाहर हैं। पुलिस वाले आसपास घूमते रहते हैं, उनसे पूछिए मुजदलिफा, ये मुजदलिफा। अगर अरबी आप नहीं भी जानते हैं तो इशारे से कहिए मुजदलिफा, कहेगा हाँ मुजदलिफा, मुजदलिफा। ठहर जाओ, रुक जाओ यहीं पे, रास्ते से किनारे हट के सो, ये इतना वो बता देगा। तो अब आप रुकिए। लेकिन मुजदलिफा से बाहर अगर आपने रात गुजार दी तो आपने एक वाजिब काम को छोड़ दिया, आपको फिर एकदम देना पड़ेगा। इसीलिए ये सारी चीजें आप कंफर्म कीजिए। अब मुजदलिफा में आपको रात गुजारनी है, इशा और मगरिब की नमाज आपने पढ़ ली। अब इसके बाद यहां कोई नमाज नहीं है, यहां पर कोई नमाज नहीं है। क्या करना है बोलिए? इशा पढ़ने के बाद बोलिए बोलिए क्या करना है? हाँ, दुआ करना है, नहीं करना है, दुआ नहीं करना है, ये जान लीजिए। कुछ लोग तहज्जुद के लिए भी उठ जाते हैं, नहीं उठना है भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ा उस दिन, कुछ भी नहीं। इशा पढ़ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, सो जाना। क्योंकि 10 जिलहिज्जा इसके बाद का जो दिन आ रहा है वो बहुत भारी दिन है हाजी के लिए, बहुत काम करना है। इसीलिए रात, क्योंकि दिन भर इबादत में लगे हुए थे, अरफा में थके हुए हैं, रात। एक डाउट है लोगों को, मुजदलिफा में मगरिब और इशा पढ़ते हैं ना, 2 इकामत है, 1 इकामत? 2 इकामत भाई, इकामत 2 है। मगरिब की नमाज की इकामत अलग, इशा की नमाज की इकामत अलग, 2 इकामत के साथ। तक जो ट्रेनिंग हुई हमको, हाँ, मुजदलिफा में क्या बोले, ईशा मगरिब ईशा एक साथ पढ़ने के बाद है सोना मत, रात से जग के रह के दुआ कर लेते रहना, ऐसा बोले थे। अभी पहले बार सर्विस में आ गया, वैसा करेक्ट? कभी नहीं जगना मुजदलिफा में, ये जान लीजिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि इशा की नमाज पढ़ने के बाद मुजदलिफा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाते थे, कुछ नहीं। 2 रकत बोला ना, मगरिब 3 इशा 2, मगरिब 3 इशा 2 पढ़ करके हाँ ए देखिए मुजदलिफा में जहां जगह मिल रही है वहां पर आपको सो जाना है। इस तरह वहां पे मस्जिद है, एक मस्जिद है मशअर हराम। सुनिए सुनिए सुनिए, बात मत कीजिए, इधर देखिए। मशअर हराम की मस्जिद है एक, अगर मौका मिले आपको, करीब अगर पहुंच गए हैं तो मशअर हराम की मस्जिद में चले जाइए या आसपास में चले, वहाँ जमात से नमाज होती है। इमाम आते हैं और इमाम साहब मगरिब की नमाज़ पढ़ाएंगे, फिर इशा की नमाज़ पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद थोड़ी देर तकरीर करते हैं 2-4 मिनट और बोलते हैं हाजियो यहाँ सुन्नत है कि सो जाओ, कोई इबादत मत करना, सो जाना।
हाँ, कुछ लोग उसी वक्त से कंकरी तलाशना शुरू करते हैं। अभी आ रहे हैं हम, कंकरी पे भी आ रहे हैं। अब उसके बाद सो गए आप, फिर फजर के वक्त में उठना है आपको। अब यहां पे आप जब मैदान में देखिएगा, अरफा जो है, मुजदलिफा जो है मैदान है, यहां कोई खीमा नहीं है, किसी के लिए भी कोई खीमा नहीं है, खुले रात में आपको सोना है। यहां एक चीज एहतियात कीजिएगा। वो एहतियात क्या है, कभी कभी हज के अय्याम में बारिश हो जाती है ना, तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा ऊंची जगह, या अगर कहीं पे ज़मीन गीली है तो कुछ नीचे अच्छी चटाई वगैरह डाल दें। अगर नहीं है आपके पास चटाई तो 10 रियाल दीजिए, वहाँ पे चटाई मिल रही होती है। चटाई 10 रियाल में ख़रीद लीजिए, ख़रीदने के बाद उस चटाई को बिछाइए, फिर अगर साथ रखना चाहते हैं तो रखिए, और नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं किनारे पे रख दीजिए। कोई इस्तेमाल करने वाला अपना ले जाएगा, इस्तेमाल करेगा, या आपने फ़ायदा उठा लिया, आपका काम ख़त्म हो गया। वो चटाई ले लीजिए, क्योंकि होता यह है कि ज़मीन, गीली ज़मीन में नंगे आसमान पे जब आदमी सो जाता है, आदत तो हम लोगों की होती नहीं है, परेशानी में सुबह से उसको फिर हलक में दर्द, बुखार, खांसी, उस तरह की कैफियत होती है। तो इससे एहतियात करने की कोशिश कीजिए। और ठंडा पानी कभी नहीं पीजिए, मिलता है ठंडा पानी नहीं पीजिए, समझ रहे हैं, नॉर्मल पानी पीने की कोशिश कीजिए। अब उसके बाद मुजदलिफा में सो गए, फजर के वक्त उठ के फजर की नमाज पढ़ ली। फजर की नमाज पढ़ने के बाद, हाँ, वितर भी नहीं पढ़नी है भाई, सो जाना है, वितर नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी है वितर। सही कौल उलमा का यही है कि वितर नहीं पढ़े। कुछ लोग वितर को वाजिब करते हैं, सही बात यह है कि वितर वाजिब नहीं है। बहरहाल सो गए आप, सो के फजर की नमाज के लिए उठे, फजर की नमाज से फारिग होने के बाद अव्वल वक्त में फजर पढ़ना है, गल्स में, तारीकी में। अब उसके बाद जब तक आसमान पे सफेदी नहीं है तब तक किबला की तरफ, काबा की तरफ रुक करके दुआ करनी है। ये देखिए हाजी लोग जिस तरह से दुआ कर रहे हैं, ऐसे। ये दुआ कब है? फजर पढ़ने के बाद है, रात में नहीं है। इस कंफ्यूजन को क्लियर कीजिएगा। हाँ, ये सब मशअर हराम में पहुंचने के बाद, मशअर हराम जगह है जहां पे मस्जिद मशअर हराम है, उसके आसपास के इलाके जगह है, वहां पे दुआ करनी है। किबले की तरफ के बजाय जबल रहमत की तरफ पलट के दुआ करते हैं। वो तो अरफा में, वो तो अरफा में नहीं करना, वैसा नहीं करना, जिसको सहूलत मिले। अरफा में भी अगर मौजूद हैं, लोग कहते हैं हमको जबल रहमत की तरफ जाना, निकल के खीमे से जाते हैं, भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, सब खीमा एक तरह से लगता है। नहीं करें भाई वैसा, क्यों अपने आप को जान जोखम में डालने की कोशिश करते हैं? अगर गायब हो गए, निकल गए, तो फिर पलटना और वापस आना खुद से मुश्किल होता है। अब यहाँ रास्ते में निकलते वक्त छोटी छोटी गिट्टी गिरी हुई होती है, और कुछ लोग गिट्टी तकसीम भी करते हैं, समझ गए? तो तकसीम करने वाले के पास से अगर आप गुजर रहे हैं, मिल गया, तो इत्र की जो पोटली होती है, उस पोटली में वो लोग कंकरी रख करके डालते हैं, या नहीं तो आप वहीं पर कंकरी चुन लें। 7 कंकरी आपको लेना है जमरे अकबा को मारने के लिए, 7 कंकरी। अब इसमें कंकरी की जो साइज है वो चने के दाने के बराबर, कितना? चने के दाने के बराबर। कुछ लोग बड़ी बड़ी कंकरियां लेते हैं, शैतान का सर फोड़ देंगे। अरे सर फोड़ दीजिएगा। छोटी छोटी बारीक ऐसी कंकरियां देखिए, ये बारीक कंकरी आपको लेनी है, 7 कंकरी, या नहीं तो सारे जमरात को मारने के लिए जो कंकरियां हैं वो कंकरी आप वहां से चुन लें, और चुनने के बाद वहां से निकलें। इसके बाद जैसे निकलिएगा, वादी मुहस्सर है। अब यहाँ पे हज कमेटी वाले आपको छोड़ देते हैं। अब उसके बाद आप कमेटी का रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर सकते हैं। अब तक की जिम्मेदारी वो अपने बस में ला रहे थे, ले जा रहे थे। अब यहां से आपको अपने खीमे में खुद पहुंचना है, खीमे में खुद पहुंचना है। मशअर हराम से, मुजदलिफा से निकलिए, और निकलने के बाद आराम से चलते हुए, सारे हाजी चलते हैं, चलते हुए आप अपना खीमा पहुंच जाइए। अब खीमा में जो सामान है, जो कुछ है, कुछ लोग होता ही है बड़े बड़े बैग अपने साथ रखते हैं, जबकि हमने मना किया बड़ा बैग नहीं रखना है, छोटा मोटा बैग रखिए। बड़े बड़े बैग साथ रखते हैं, वो बैग लेकर के कंकरी मारने चले जाते हैं। अब वहां पे जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो बैग छीन करके रख देते हैं, क्योंकि बैग लेके जा नहीं सकते, वहां आदमी आदमी के साथ मिला हुआ होता है। अब आप वो बैग रखिएगा, किसी से फंस जाइएगा, गिर जाइएगा, मसला होगा। तो ऐसा काम नहीं करना है। अब ये जो है ईद का दिन है, 10 जिलहिज्जा, ईद का दिन।
یہاں پر آپ کو کتنا کام کرنا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلا کام ایک سہولت ہے، لوگ بتائیے مختلف سے کمزور لوگ ہیں، رات کو نکل سکتے ہیں. ہاں جو کمزور ہیں یا بوڑھی عورتیں جن لوگوں کے ساتھ ہیں وہ آدھی رات گزرنے کے بعد نکل سکتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو چرواہے تھے یا ان لوگوں کو جو کمزور تھے یا جن کے ساتھ کمزور عورتیں تھیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کی اجازت دی تھی. اب یہاں آپ کو یہ 10 ذی الحجہ جو عید کا دن ہے، یہاں سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ جمرات کو کنکری مارنی ہے. پہلا کام کنکری مارنے کے بعد دوسرا کام آپ کو قربانی کرنا ہے. تو قربانی تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اس سلسلے میں ہم یہ مشورہ دیتے ہیں عام طور پر، اور یہاں بھی آپ کو مشورہ دے رہے ہیں. وہاں آپ جائیے گا ہوٹل میں بہت طرح طرح کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، میں اتنا قربانی میں کر دوں گا، میں اتنا میں کروں گا. ان لوگوں پہ بھروسہ نہیں کیجیے. یہ زیادہ اچھا ہے، مناسب ہے کہ ان پر آپ بھروسہ نہ کیجیے. یا تو آپ حج کمیٹی کو اپنا رسید کٹوا لیجیے، یا نہیں تو وہاں پہ راجہی کے اور دوسرے اسٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں قربانی کے. پورٹ بانڈ سیل لکھا ہوا ہوتا ہے قربانی کے لیے، یہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں اردو میں، دوسری زبانوں میں، یا اعلان کر رہے ہوتے ہیں. سرکاری محکمے میں جا کر کے آپ اپنا رسید کٹوائیں، یہ مناسب زیادہ اچھا ہے اور شک اور شبہ سے آپ کو دور رکھنے والی چیز ہے. اور وقت بھی وہ لوگ بتا دیتے ہیں آپ کو. ہاں میسج بھی آتا ہے، آپ اگر موبائل نمبر وغیرہ دے دیے تو میسج وقت آ جاتا ہے. بہرحال قربانی کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. چلیے رمیے جمرات کیا، جمرات کرنے کے بعد اپنے خیمے میں آ جائیے. اب یہاں پہ حلق کیجئے یا قصر کیجئے، لیکن حلق کرنا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے مرد حضرات. اور عورتیں کیا کریں گی؟ اپنے بال سے لے کر کے ایک پور یہاں تک، یہ انگلی یا 2 پور، آدھی انگلی اتنا بال وہ اپنا نوک سے، چوٹی کے نوک سے، جڑ سے، وہاں سے وہ کاٹ لیں گی. حلق اور قصر کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں تحلل اول یا تحلل صغرا آپ کو حاصل ہو گیا، یعنی احرام کی پابندی سے آپ آزاد ہو گئے. یہاں ایک چیز سمجھیے، کچھ لوگ کرتے یہ ہیں کہ اب یہ کہتے ہیں ان کو قربانی کا وقت دیا ہوتا ہے. کب؟ آپ کی قربانی 5 بجے ہوگی، 6 بجے ہوگی شام میں. اب وہ 6 بجے تک احرام کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایکسٹرا مصیبت ہے جو اٹھا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیم اور تاخیر کے متعلق سوال کیا گیا. اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. کوئی شخص آیا، اس نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حلق کروا لیا، ابھی قربانی نہیں کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افعل، اب کر لو، ولا حرج، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ان پورے کاموں میں کوئی بھی کام اگر آگے پیچھے آدمی کر لیتا ہے تو اس میں اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، اس میں اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. اسی لیے اب تیسرے دن قربانی ہے کسی کی، مثال کے طور پر اب اپنے لوگ ترتیب کیے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی اگر کسی کا رشتہ دار وہاں رہتا ہے تو اس نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو قربانی کرا دیں گے، آپ کو ساتھ میں لے کر کے جائیں گے. اب لے کر کے چلا گیا، اب مصیبت اٹھا رہے ہیں، پہاڑ چڑھا رہا ہے وہ، اس کے بعد اتار رہا ہے، تب جا رہے ہیں وہاں پہ. کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. 2 دن سے آدمی پڑا ہوا ہے، بیمار پڑتے ہیں لوگ، بھٹک جاتے ہیں. یہ سب کام ایکسٹرا برڈن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو سہولت ہے سہولتوں سے فائدہ اٹھائیے. حلق اور قصر کرنے کے بعد آپ کو تحلل اول حاصل ہو گیا. عید کا دن ہے، اگر آپ کے پاس کپڑا ہے وہاں پہ موجود تو بال کٹوا کر کے غسل کر لیجئے. غسل کرنے کے بعد جو کپڑا ہے وہ کپڑا پہن لیجئے. خوشبو، عطر وغیرہ اب آپ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج. احرام کی جو پابندی تھی وہ پابندی آپ کی ختم ہو گئی. لیکن اگر ساتھ میں اگر اہلیہ ہے تو آپ اہلیہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. میاں بیوی کے جو خاص تعلقات ہوتے ہیں وہ ابھی تحلل اول کے بعد آپ حاصل نہیں کر سکتے. جی یہ پورا مینا میں تھا. ہاں، یہ پورا مینا میں، یہ کام پورا مینا میں ہو رہا ہے. اگر آپ جانا چاہتے ہیں کنکری، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کنکری مار لینے کے بعد طواف کے لیے ادھر ہی سے نکل جاتے ہیں، تو آپ وہاں بھی جا کے کر سکتے ہیں، وہاں بھی جا کر کے آپ کر سکتے ہیں. بہرحال حلق اور قصر یہ جو ہے اسی حساب سے چلیے. تحلل اول حاصل ہو گیا. اب اس کے بعد آپ نے کپڑا پہن لیا
اور کپڑا پہننے کے بعد اب آپ مکہ کے لیے روانہ ہوئیے. اب اس میں 2 مشورہ ہم دے رہے ہیں آپ کو. اگر آپ مضبوط ہیں تو گاڑی وغیرہ کرنے کے بجائے پیدل چلنے کو ترجیح دیجیے. مینا سے نکلیے اور نکلنے کے بعد 2 سرنگ آپ کو ملیں گے. ایک سرنگ تقریباً 3.5 کلومیٹر کا اور ایک سرنگ 2 کلومیٹر کا. دونوں کو پار کر کے نکل گئے حرم کے میدان میں اتر جائیے گا. جی باب العزیز نے صفا مروہ کی طرف آئے گا, صفا مروہ کی طرف آئے گا. اگر یہ سرنگ میں چل کر کے آپ وہاں پہنچ گئے, جوان آدمی ہیں اور خاص طور پہ اگر عورتیں نہیں ہیں ساتھ میں, تو آپ پیدل چلے آئیے اور آنے کے بعد آپ کو طواف کرنا ہے. ٹھیک ہے, طواف کا جو طریقہ شیخ نے بتلایا اسی طریقے کے اوپر حجر اسود کے پاس پہنچنا ہے. حجر اسود کے پاس اگر بوسہ دے سکتے ہیں آپ تو دے سکتے ہیں, جبکہ اس کا کوئی سوال نہیں ہے. اس دن آپ اشارہ کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے طواف شروع کر دیا. طواف کے لیے مخصوص کوئی دعا نہیں ہے, لیکن بات چیت بھی بہت زیادہ آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ ایک کنفیوژن کو دور کیجئے. ہم لوگوں کو وزارت الشؤون میں بہت سارے لوگ آ کر کے سوال کرتے تھے, کہتے تھے کہ طواف کے وقت میں خانہ کعبہ کو نہیں دیکھنا ہے, یہ لوگوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے. طواف کے وقت میں خانہ کعبہ کو نہیں دیکھنا ہے, ایک دم بیکار بات ہے. ارے بھائی, خانہ کعبہ کے صحن میں جا کے اگر آدمی خانہ کعبہ کو نہیں دیکھے گا تو اس سے بڑا محروم اور کون ہو سکتا ہے؟ کیوں لوگوں کو مصیبت میں ڈالتے ہیں لوگ بے علمی کے طور پر گفتگو کر کے, باتیں کر کے. اب خانہ کعبہ کو دیکھیے, جی بھر کے دیکھیے اور اس کے بعد طواف کیجئے. طواف شروع کیا, طواف کرنے کے بعد کوئی دعا مخصوص نہیں ہے, جیسا کہ ہم نے بتایا جو قرآنی دعا آپ کو یاد ہے, جو دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود ہے, یہ آپ پڑھتے رہیں. اور اس کے بعد جب رکن یمانی کے پاس پہنچے تو رکن یمانی اگر آپ کو چھونے کا موقع مل رہا ہے تو ایک مرتبہ جا کر کے دائیں ہاتھ سے آپ نے اس کو چھو دیا. اب اس کو بوسہ دینا نہیں ہے, ہاتھ کو بھی بوسہ نہیں دینا. کچھ لوگ جا کر کے رکن یمانی سے چمٹ جاتے ہیں, وہاں اپنے گال کو رگڑتے ہیں, وہ سب کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عورتیں خواہ مخواہ کی پریشان ہوتی ہیں, مردوں میں وہ اختلاط کی شکار ہوتی ہیں, یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد رکن یمانی سے حجر اسود کا جو مقام ہے, اس میں ایک خاص دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا کرنی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار. ہاں, وہ لوگ 7 چکر کی 7 دعائیں بنائے ہیں, یہ درست اور جائز نہیں ہے. میں نے بتا دیا کہ کوئی دعا مخصوص نہیں ہے, جو دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی آپ مانگ سکتے ہیں وہ مانگیں. اب اس کے بعد طواف کر لیا آپ نے. طواف کرنے کے بعد تحلل ثانی, طواف اور سعی یہ دونوں کرنے کے بعد آپ کو تحلل کبریٰ یا تحلل ثانی آپ کو حاصل ہو گیا. اب آپ ٹوٹلی احرام کی جو پابندیاں تھیں اس سے آپ آزاد ہو گئے. اگر آپ کے پاس آپ اگر فیملی سے ہیں تو آپ اپنے ہوٹل میں جا کر کے اپنی ضرورت بھی پوری کر سکتے ہیں. طواف صحیح کر لینے کے بعد اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے, 10 ذی الحجہ کا کام یہ مکمل ہو گیا. آگے 10 کا. ہاں, یہ دیکھیے, یہ ایک ضروری بات, جمرات میں جو کنکری مارنی ہے اس میں اگر کوئی ضعیف ہیں یا کوئی بیمار ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں نا, دوسروں کو نیابت کے لیے مقرر کر سکتے ہیں. میری طرف سے آپ اپنی کنکری مار دیجیے گا. تو جس کو کہا گیا کہ میری طرف سے کنکری مار دیجیے گا, اس کو کیا کرنا ہے, پہلے اپنی کنکری اس کو مار لینی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر مثال کے طور پہ میاں بیوی آپ لوگ دونوں ہیں, لا قدر اللہ اہلیہ تھک گئی, وہ نہیں جا رہی ہیں, تو آپ اپنے اہلیہ کو اپنے خیمے میں بٹھا دیجئے کہ یہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم جا رہے ہیں, آپ کی طرف سے مار دیں گے. تو آپ کیا کیجئے, کنکری پہلے اپنی ماریے. ایک جمرہ کے پاس پہنچے, جمرہ عقبہ کے پاس, اس کو آپ نے کنکری ماری, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کنکری مارنے میں کچھ لوگ دیکھیے شیطان ہر جگہ پہ لگا ہوا ہے آپ کی عبادت کو خراب کرنے کے لیے. یہاں پہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی جوتا نکال کے پھینکتا ہے, اب اس کو سمجھتا ہے کہ یہ شیطان ہے. کوئی گالی دے رہا ہوتا ہے, کوئی اتنا فورس سے اتنی جوش کے ساتھ آتا ہے کہ سامنے والے کا خیال نہیں, سب کو گرا دیتا ہے.
इधर से उधर। अब पता नहीं वहां पहुंचने के बाद बूढ़ा से बूढ़ा आदमी क्यों ना हो, उसके अंदर एक नई तरह क्या जोश पैदा हो जाता है कि दुनिया में जितना गुनाह हमसे हुआ है यही शैतान करवाया है, इससे हम बदला लेंगे, इसका सर फोड़ देंगे, ये करने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि शैतान है, शैतान वैतान कुछ भी नहीं है, वो समझ रहे हैं, वो एक सिंबल है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे कंकरी मारी थी, हमको वहां पे जाकर के कंकरी मारनी है। कुछ लोग इतना जोर से मारते हैं ऐसा कंकरी कि उस पे लगने के बाद वो कंकरी वापस रिटर्न आ जाती है। अगर रिटर्न आ गई, हाँ, अगर रिटर्न आ गई कंकरी आपकी, तो वो कंकरी आपका शुमार नहीं हुआ, आपको धीरे से मारनी है। अल्लाह अकबर, ये मारा आपने कंकरी, ये कंफर्म करना है कि वो हाउस के अंदर, हाउस जो बना हुआ है उसका सराउंड जो बना हुआ है उसके अंदर गिरे, उसके अंदर गिरेगा तो वो रास्ता बना हुआ है, घूमते घामते जाकर के जो असल जमरा है वहां जाकर के वो कंकरी आपकी लग जाएगी। वो सिस्टम है। कोशिश करें कि वो हाउस के अंदर कंकरी गिरे आपकी, इतना जोर से नहीं मारिए कि वो रिटर्न आकर के बाहर चले जाए। अच्छा, यहां पे भीड़ होती है बहुत ज्यादा, और कुछ लोग क्या करते हैं, छाता लेकर के और दूसरी चीजें लेकर के वहां जाते हैं, किसी के आंख में लगा दिया, किसी के कुछ में लगा दिया, कुछ दूर ही से मारना शुरू कर देते हैं, सामने जो आदमी खड़ा है उसका सर फाड़ दिया पीछे से। तो इस तरह के काम करने से इज्तिनाब करना चाहिए, दूसरों को तकलीफ नहीं देना। हज और उम्रा बाहमी ताउन का नाम है, एक दूसरे के साथ ताउन करके ये अमल करते रहना चाहिए। अब उसके बाद 10 तारीख का काम आपका मुकम्मल हो गया। 11 तारीख को, 10 तारीख को जो आपने जमरा को कंकरी मारा था वो एक ही जमरा को मारना है उस दिन, 10 को 3 को नहीं मारना है। रमिए जमरात जो ऊपर में लिखा हुआ था ना, सिर्फ जमरा अकबा को जो मिना से करीब है इसी को कंकरी मारना है और किसी को नहीं मारना। 11 तारीख को जो आप ठहरे हैं, यही है अय्याम तशरीक, यानी 11, 12 और 13, इसको अय्याम तशरीक कहते हैं। इन दिनों में क्या अमल है? 11 तारीख को आपको निकलना है कब? जोहर के नमाज के बाद, जवाल के बाद। क्या करना है? जमरा सुगरा, जमरा वुस्ता और जमरा अकबा, पहले दिन इसको मारा था अकबा को। अब उसके बाद यहां से शुरू करना है 11 तारीख को, यहां कंकरी मारनी है। कंकरी मारने के बाद थोड़ा सा नीचे उतरना है, डाउन बना हुआ है, थोड़ा सा नीचे उतर करके मक्के की तरफ रुक करके, ये मक्का है, ये जमरा है, मिसाल है, ये जमरा है, यहां आपने कंकरी मारी। कंकरी मारने के बाद थोड़ा सा नीचे ऐसे वादी में उतरे, और उतरने के बाद खाने काबा की तरफ रुक करके यहाँ दुआ मांगनी है। जो दुआ आप मांग सकते हैं ये मांगे। जमरा सुगरा, इसको मारने के बाद फिर इसको मारिए, फिर इसको मारिए दूसरे को, फिर यहाँ नीचे उतर करके यहाँ दुआ कीजिए, और फिर तीसरे को मारिए, 7 कंकरी अल्लाह अकबर कह के वैसी। अब यहाँ दुआ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ कंकरी मारिए और कंकरी मारने के बाद निकल जाइए। ये 11 तारीख का काम हुआ। अब उसके बाद 12 तारीख आया। 12 तारीख में भी आपको यही काम करना है। अब मिना में रहना है, और मिना में हर नमाज को कैसे पढ़ना है? बोलिए, कसर करके 4 रकत वाली को 2 रकत में उसके वक्त के ऊपर पढ़ना है, 2 रकत में उसके वक्त में। अब यहां पे अगर आपको मौका मिल गया तो सामने मस्जिद है, मस्जिद खैफ। कौन सी मस्जिद? मस्जिद खैफ। अगर वहां चाहे तो वहां जाकर के नमाज अदा कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मस्जिद खैफ वो मस्जिद है जहां तकरीबन 70,000 अंबिया ने नमाजें अदा की हैं। तो आप भी अगर चाहें तो वहां जाकर के नमाज अदा कर सकते हैं। अब ये 12 तारीख को कंकरी मारने के बाद सूरज गुरूब होने से पहले पहले अगर आप मिना के हुदूद से बाहर निकल जाते हैं तो अब आपका हज मुकम्मल हो गया, आप अपने होटल जा सकते हैं। लेकिन अगर सूरज गुरूब हो गया और आप मिना में मौजूद हैं तो फिर 13 को कंकरी मारने के बाद ही आप वहां से निकल सकते हैं। और 13 को, अब यहां एक और चीज देख लीजिए, कुछ लोगों ने यह फतवा दिया हुआ है कि 24 घंटे में किसी भी वक्त मार सकते हैं आप कंकरी।
تو لہذا کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ فجر کے بعد ہی جا کے مار کے چلے آتے ہیں, چلو ٹھنڈا ٹھنڈا ہے جا کے ہم چلے آئیں. ایسا نہیں کیجیے, ایسا نہیں کیجیے. پہلے دن جو کنکری مارنی ہے جمرہ عقبہ کو, وہ زوال سے قبل مارنی ہے, سنت ہے یہ, پہلے دن, ہاں زوال سے پہلے. دوسرے دن اور تیسرے دن جو کنکری مارنا ہے, یا چوتھے دن یعنی 11 کو, 12 کو, 13 کو, جو آدمی رک رہا ہے 13 تک, وہ اگر کنکری مارے گا تو زوال کے بعد مارے گا. حتیٰ کہ اس میں احتیاط دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے جمرہ کے پاس, اور پہنچنے کے پاس ابھی زوال نہیں ہوا تھا, آپ کھڑے ہو گئے, رک گئے سارے لوگوں کو, یہاں تک کہ مسجد خیف میں اذان ہوئی, ظہر کی اذان ہوئی, ظہر کے نماز کا وقت ہو گیا, یعنی زوال کا وقت ہو گیا, تب پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد جا کر کے جمرہ کو کنکری مارا, اس سے پہلے آپ نے کنکری نہیں ماری. تو یہ احتیاط ہے. ہاں پہلے نہیں مارنا ہے, بعد میں آپ مار سکتے ہیں. مطلب ہے کہ زوال کے بعد مارتے کہ بھیڑ کم نہیں ہو رہی, آپ مغرب کے بعد بھی چلے جائیے, کوئی بات نہیں. ہاں چلے جائیے, مغرب کے بعد رات میں بھی چلے جائیے, کوئی بات نہیں, لیکن رات میں ایکسٹرا پہلے دن کا نہیں مارنا ہے. نہیں نہیں, میں اصل یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جیسے کچھ لوگ کیا ہوتا ہے 11 تاریخ کو مارا دن میں زوال کے بعد 2 بجے, پھر یہ لوگ گئے کہاں, خانہ کعبہ طواف کرنے کے لیے. اب ادھر سے جب واپس آ رہے ہیں تو جمرہ دکھ گیا, تو کیا کرتے ہیں کہ اب ہم کو کل صبح میں مارنا ہے, چلو ابھی مار دیتے ہیں, ابھی مار دیتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا. اچھا, یہاں ایک اور چیز احتیاط کرنی ہے, اہل علم نے بیان کیا ہے. کچھ لوگ کنکری اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے ہیں, یا ساتھی لے کر گئے, ساتھ لے کر گئے تو ایک گر گیا. اب کنکری وہ چن رہا کہاں سے, کہاں چن رہا ہے, وہی جمرہ کے پاس سے, وہاں سے نہیں چننا ہے. اگر کسی کی ماری ہوئی کنکری وہ ہوئی اور آپ نے اس کو چنا تو پھر اس سے آپ کا نہیں ہوگا. شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے. اسی لیے کنکری آپ کو لینا ہے باہر سے, یہ چھوٹے چھوٹے بوٹل ملتے ہیں پانی کے اس طرح کے, اس بوٹل میں آپ کچھ کنکریاں دانے کے برابر چن کر کے اپنے پرس کے اندر رکھ لیا آپ نے. اب کچھ لوگ اس کو غسل دیتے ہیں, اس میں عطر لگاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, دنیا طرح کی باتیں, یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں, یہ سب بدعت ہے. یہ سب ایک تو کہتے ہیں کہ شیطان کو مار بھی رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ شیطان کو دھو کر کے ماریے گا اس پتھر سے, کیا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں, اس کو نہیں کرنا ہے. جمرہ عقبہ کو کنکر مارنے کے بعد طواف زیارت تو جا کے کسی بھی وقت میں آ سکتے واپس مینا کو, آدھی رات سے قبل آدھی رات سے قبل آپ کو آ جانا ہے. یہ اچھا سوال ہوا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھیے 10 تاریخ کو کنکری مار دیا, اب مارنے کے بعد ہوٹل چلے گئے, ہوٹل جانے کے بعد سوچتے ہیں کہ آج تو 10 تاریخ کا دن ہے, عید کا دن ہے, اب عید کے دن میں اچھا سے کھانا وانا بنایا وہاں, اب کھا پی کر کے ہوٹلے میں سو گئے, مینا نہیں آئے. اگر نہیں آتے ہیں مینا تو آپ کو دم لگ جائے گا, دم لگ جائے گا. آدھی رات سے قبل یعنی رات کا اکثر حصہ آپ کو مینا میں گزارنا ہے. اب ہوتا کیا ہے, جوش میں آدمی چلا تو جاتا ہے, طواف اور سعی کرنے کے بعد اتنا تھک جاتا ہے کہ آپ قدم پیر چلنے کے لائق نہیں رہتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کہتا آپ تھوڑا ہوٹل چلے جاتے ہیں, ہوٹل میں گیا, جا کر کے سویا تو سو گیا, اچھی خاصی نیند, یا نہیں تو 11 بجے 12 بجے اٹھا, اٹھنے کے بعد کوئی گاڑی لی, اب گاڑی میں بیٹھا تو گاڑی چلنے کی جگہ ہی نہیں ہے, لیتے چلتے چلتے فجر کے وقت آپ کو پہنچا رہی ہے وہاں. اگر ایسا مسئلہ ہے تو پھر آپ کو دم لگ جائے گا. حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ واجب نہیں ہے, لیکن علماء کا راجح قول یہ ہے کہ مینا کے اندر وقوف جو ہے, یا مبیت مینا جو ہے, مینا میں رات گزارنا, یہ واجب ہے. اور اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے تو اس کے اوپر دم لگے گا. پہلا دن تنگ آ گیا, پہلے دن آپ جا کے واپس آنا مشکل ہو گیا, تو دوسرے دن کیجیے, تیسرے دن کیجیے, تو ہو گیا. اس کے لیے اجازت ہے. ہاں نہیں, اگر آپ پہلے دن تھکے ہوئے ہیں, سنیے طواف زیارت اور سعی جو کرنا ہے, اگر آپ پہلے دن تھکے ہوئے ہیں تو دوسرے دن ایام تشریق میں 11 کو کر لیجئے, 12 کو کر لیجئے, 13 کو کر لیجئے. اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ آپ حج کے ایام میں آخر میں بھی کر سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی آدمی بیمار ہو گیا, مریض ہو گیا, تو وہ کیا کرے, حجۃ الوداع کے ساتھ بھی اگر کرنا چاہے طواف زیارت کو تو کر سکتا ہے. دونوں کی نیت کر لے. حجۃ الوداع میں نے کہا, طواف وداع کی نیت کر لے اور طواف زیارت کی نیت کر لے ایک ساتھ,
اور جا کر کے دونوں طواف کر لے اور مکے سے نکل کر کے چلا جائے، وہ کر سکتا ہے، ایک طواف دو نیت کے ساتھ۔ بہرحال 12 ذی الحجہ کو واپس آنا ہو تو مغرب سے پہلے پہلے آپ کو مینا سے نکل جانا ہے۔ اگر ایک قدم بھی مینا کے اندر ہوا اور دوسرا قدم مینا سے باہر ہوا مغرب سے پہلے تو آپ کو واپس ہو جانا ہے بیک ٹو پیویلین، وہیں پھر جا کر کے خیمہ میں رکیے، باہر نہیں جا سکتے۔ ہاں صاحب اگر دم دینے کی ضرورت پڑی، آدمی اگر وہاں نہیں رہ سکا تو پھر اپنے گاؤں آ کر نہیں، وہ وہیں ذبح ہوگا اور مکہ کے فقراء میں تقسیم ہوگا، اس سے کھا بھی نہیں سکتے۔ یہ ہم نے بتا دیا، ممکن ہو تو مسجد خیف میں نماز ادا کرنی ہے، نبیوں نے نماز ادا کیا۔ اب یہاں یہ آخری کام ہے، آخری کام مکہ سے رخصت ہونے وقت طواف وداع کرنا ہے۔ اب ہوتا یہ آپ لوگ کیا ہے، جدہ جائیں گے ابھی تو آپ پھر کہاں جائیں گے؟ مدینہ جائیں گے۔ اب مدینہ جانے کے لیے آپ کے ہوٹل میں آ کر کے نوٹس لگاتا ہے کل صبح میں 10 بجے آپ کو مدینہ لے کر جانا ہے۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، اسی وقت طواف وداع کر لیا اور اس کے بعد واپس آیا۔ جو آدمی ایسا کیا اس کو دم لگے گا جی، جو آدمی ایسا کیا۔ طواف وداع کرنے کے بعد مکے میں رات نہیں گزارنی ہے، مکے میں رکنا نہیں ہے۔ کان آخر عہدہ بالبیت، آپ کا خانہ کعبہ سے آخری معاملہ جو ہو، مکہ میں آخری کام جو ہو نکلنے کا، وہ طواف ہو۔ اگر 10 بجے نکلنے کے لیے کہا ہے تو فجر پڑھنے کے لیے جائیے، فجر کی نماز کے بعد طواف کیجئے اور آنے کے بعد اپنا ساز و سامان باندھ کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ ایک دن پہلے ہی کر لیتے ہیں، ہم تو طواف وداع کر لیے، کچھ لوگ اور پہلے کر لیتا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ آخری کام مکہ سے نکلتے وقت، آخری کام جو آپ کا ہونا چاہیے وہ طواف وداع ہونا چاہیے۔ ابھی وقت ہے یا اب اس کے بعد تھوڑا بتا دینا ہے جلدی میں، یہ تو حج مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ کو کہاں جانا ہے؟ مدینہ منورہ جانا ہے۔ مدینہ منورہ جانے وقت آپ کچھ لوگ قبر رسول کی زیارت کے غرض سے جاتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ ہم قبر رسول کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی جگہ کی لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، ثواب کی نیت سے سفر نہیں کیا جائے گا سوائے 3 مسجدوں کے۔ اس میں سے ایک مسجد کیا ہے؟ مسجد نبوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد۔ اب جو آدمی مسجد نبوی میں جائے گا وہاں قبر کی زیارت بھی آٹومیٹک اس کو ہو جائے گی، قبر کی زیارت، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، مدینے میں کیا کرنا ہے کہ کتنا نماز پڑھنا ہے جی؟ ہاں، بغیر 40 پڑھے ہوئے، بولیے بولیے بولیے، اگر 40 رکعت میں سے 39 رکعت بھی ہوا تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ واہ، یہ ہے مسئلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کی جب ضرورت پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آئے؟ مدینہ آئے، مدینہ سے مکہ آئے۔ حج کا سارا کام مکہ میں ہے۔ اگر کوئی آدمی مکہ سے حج مکمل کر کے 13 تاریخ کو جدہ سے فلائٹ پکڑ کے ہندوستان آ جائے تب بھی اس کا حج مکمل ہو گیا، اگر وہ مدینہ نہیں جاتا ہے تو۔ مدینہ جانا حج کے کاموں میں سے کوئی کام نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور وہاں 40 وقت کی نماز پڑھنا واجب اور ضروری ہے، یہ بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت لوگ پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 40 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی 2 برات لکھتا ہے، 2 چھٹکارے، ایک تو منافقت سے یعنی نفاق سے چھٹکارا اور دوسرا جہنم سے چھٹکارا۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ اور اگر اس کو صحیح بھی مان لیں تو مسجد نبوی کے ساتھ خاص کرنے کی کیا دلیل ہے؟ آپ اگر اپنے محلے میں بھی 40 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ ثواب آپ کو حاصل ہوگا، کیونکہ کی حدیث کے لفظ میں مسجد نبوی کا تذکرہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مسجد نبوی کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو مدینے میں آپ جا کر، لیکن مقدس مقام ہے، لوگ کیا کرتے ہیں ادھر ادھر گھومنے میں، پھرنے میں، ہوٹلوں کے اندر جانے میں یا شاپنگ مال کے اندر جانے میں، کہاں 10 روپے کا سامان مل رہا ہے، کہاں
11 रियाल में मिल रहा है, कहाँ 2 रियाल में मिल रहा है, वो तलाशने के चक्कर में फ़र्ज़ नमाज़ों को ज़ाय कर देते हैं। फ़र्ज़ नमाज को ज़ाय मत कीजिए, जमात के साथ नमाज पढ़िए। जैसा कि बताया शेख ने कि जो आदमी मस्जिद नबी में नमाज पढ़ेगा उसको 1000 नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। अच्छा, यहीं पे एक मकाम है मस्जिद नबी में जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बैन बैती व मिंबरी, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत के क्यारियों में से एक क्यारी है ये। अब जन्नत की क्यारी का क्या मतलब है, उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मकाम को ऐसे ही उठा करके ले जा करके जन्नत में रख देगा, यही वो मकाम है। ये देखिए, ये रियाजुल जन्नह है। अगर मौका मिलता है आपको तो यहाँ जा करके 2 रकत नमाज़ पढ़ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो आदमी उधर से गुज़रे अगर उसको मैसर हो तो अल्लाह ताला के इस बाग में से कुछ चर ले, वो चर ले माने वहाँ कुछ ज़िक्र अज़कार कर ले, कुछ नमाज़ें अदा कर ले, ये करना चाहिए। अगर मैसर हो मौका तो नमाज वहाँ जा कर के पढ़नी चाहिए। और उसके बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, साहिबैन की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र है। आप जा कर के वहाँ सलाम भी कर सकते हैं। कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए आप जाएं और निहायत अदब के साथ, एहतराम के साथ वहाँ से गुज़रें। कुछ लोग ये होता है कि सलाम भी कर रहे हैं, हाथ में मोबाइल लेकर के वीडियो भी बना रहे हैं, पूरा एहतराम ख़त्म कर दिया। भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम जैसे आपकी ज़िंदगी में वाजिब है, आपके मरने के बाद भी, आपके इस दुनिया से रुखसत होने के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम वाजिब है। और एक बात यहाँ पे जुमला मुअतरज़ा के तौर पे आपको बता दूँ कि पूरी दुनिया से लोग गुनाह करते हैं, दुनिया में गुनाह करते हैं, और गुनाह करने के बाद उसको माफ़ करवाने के लिए कहाँ जाते हैं? बोलिए, मक्का मदीना जाते हैं भाई हज करने के लिए। हज करते हैं, गुनाह माफ़ होता है ना। नबी, इन्होंने शेख ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन हज्ज फलम यरफुस वलम यफसुक, जो आदमी हज करे उसमें कोई बुराई ना करे, रजा के यौमिन वलदत उम्मुहु, जब अपने घर वापस लौटता है तो वैसा लौटता है गोया उसके माँ ने आज उसको पैदा किया है। यानी 1 दिन का 1 घंटा का जो बच्चा होता है उसका कोई गुनाह नहीं होता है। हज करने वाला आदमी हज करके लौटता है तो उसके पास कोई गुनाह नहीं होता है। तो हज से ना ये गुनाह माफ़ हुआ। अब अगर कोई आदमी हज में जाकर के गुनाह करेगा तो कहां जाएगा उसको माफ करवाने के लिए? बोलिए, कहां जाएगा? और उस मकाम का एहतराम है, उस एहतराम का ख्याल रखिए। पूरी दुनिया में जहां कहीं भी अगर आप गुनाह का इरादा करते हैं, गौर से सुनिएगा इस बात को, गुनाह का अगर आप इरादा करते हैं तो उस इरादे के ऊपर अल्लाह ताला गुनाह नहीं लिखेगा जब तक कि आप उस गुनाह को कर न लें, जब तक आप उस गुनाह को अपने मुंह से बोल न लें, गुनाह नहीं लिखेगा। लेकिन मक्का और मदीना ये 2 ऐसी जगह हैं जहां अगर आदमी गुनाह का इरादा भी करे तो क्या होगा? अल्लाह ताला दर्दनाक अजाब देगा। अल्लाह ताला कहता है, सूरह हज की आयत है, वमन युरिद फीही बिइल्हादिन बिजुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। मक्का और मदीना में आकर के अगर कोई आदमी जुल्म का इरादा करे, गुनाह का इरादा करे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके इरादे के ऊपर भी उसको गुनाह लिखेगा। अब कब्र रसूल के पास पहुंचे तो अस्सलामु अला रसूलुल्लाह या अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ये दोनों कह सकते हैं। अस्सलामु अला रसूलिल्लाह ये कहना ये ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा बेहतर है। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े, वहाँ पे छोटे छोटे बोर्ड लगे हुए हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ करके आप कहें अस्सलामु अला अबी बकर सिद्दीक खलीफतो रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े, कहें अस्सलामु अला उमर इब्न ख़त्ताब खलीफतो रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कह करके यहाँ से आगे बढ़े। मदीना के क़याम के दिनों में ये बकी है, इसको लोग क्या कहते हैं? जन्नतुल बकी। हालांकि ये जन्नतुल बकी कहना दुरुस्त नहीं है, इसका नाम बकी बकीए गरकद है। बकी की ज़ियारत के लिए जाएं, यहाँ तकरीबन 10,000 सहाबा किराम इस जगह पर मदफून है। इसकी ज़ियारत के लिए जाएं। ज़ियारत कब्र की जो दुआ होती है वो दुआ पढ़ें, अलग से कोई और दुआ यहाँ पर नहीं है। और नीयत ये होनी चाहिए कि हम कब्र देख करके अपनी आखिरत याद करें, कब्र देख करके
اپنی آخرت یاد کریں کہ کیسے کیسے لوگ تھے، وہ آج قبر کے اندر موجود ہیں. ہمارا اور آپ کا بھی حشر کل یہی ہونے والا ہے. زیارت قبر کی دعا: السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا إن شاء اللہ بکم للاحقون. اللہم اغفر لأہل البقیع الغرقد. اے اللہ رب العالمین بقیع غرقد والوں کی یا بقیع میں رہنے والے لوگوں کی مغفرت فرما. یہ دعا کرنی ہے اور اس کے بعد وہاں سے واپس آنا ہے. مدینہ منورہ میں زیارت کے جگہوں میں سے ایک جگہ یہ احد کی زیارت بھی ہے. یہ وہ میدان ہے، یہ احد پہاڑی ہے. پیچھے جو یہ پہاڑی نظر آ رہی ہے نا آپ کو، یہ پہاڑی احد کی پہاڑی ہے. ایک کونے سے لے کر کے دوسرے کونے تک اگر آپ جائیں گے، ہم لوگوں نے ڈرائیو کر کے گاڑی چلا کر کے دیکھا ہے، تقریباً 7.5 کلومیٹر ہوتا ہے. کتنا؟ 7.5 کلومیٹر کی یہ پہاڑی ہے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک. اس پہاڑی کے دامن میں نیچے اس جگہ پر لڑائی ہوئی تھی. میدان احد ہے یہ، ہے نا، اسی جگہ پر لڑائی ہوئی تھی. یہاں شہید ہونے والے صحابہ کرام جو ہیں 70 صحابہ، جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ، وہ بھی یہاں پہ مدفون ہیں، وہ بھی اس جگہ پہ مدفون ہیں. تو یہاں پہ جا کر کے آپ کو زیارت قبر کی دعا کرنی ہے اور ان شہداء کے لیے دعا کرنی ہے اور واپس آنی ہے. یہاں ایک چیز آپ دیکھ لیں، ہمارے ہندوستان میں خاص کر کے ان علاقوں میں نوابوں کا جب زمانہ تھا یا زمینداروں کا جب زمانہ تھا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مسجد بناتے تھے. اور مسجد بنانے کے بعد مسجد میں کہتے تھے کہ اسی مسجد میں ہم کو دفن کر دینا. لہذا آپ گاؤں کھیڑے دیہات میں جا کر کے دیکھیے، مساجد کے اندر قبریں موجود ہیں. قبر بھائی، قبرستان مردوں کو دفن کرنے کی جگہ ہے اور مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہے. اگر مسجد میں دفن کرنا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو احد میں نہیں چھوڑ دیتے، ان کو لا کر کے مسجد نبوی میں دفن کرتے یا نہیں کرتے؟ اور کچھ لوگ یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ مسجد نبوی میں تو قبر ہے. مسجد نبوی میں قبر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ حجرہ عائشہ تھا جو مسجد نبوی سے الگ تھا. اور آج بھی 3 دیواروں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس قبر کی حفاظت کی ہے اور اس کو مسجد نبوی سے علیحدہ کیا ہے. ابن قیم نے لکھا ہے: اجاب اللہ نبیہ دعاہ واحاطت من ثلاثۃ جدران. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میرے قبر کو تو ایسا بت مت بنانا جس کی عبادت کی جائے. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، لہذا اللہ رب العالمین نے ان کے قبروں کو 3 دیواروں کے ذریعے سے محفوظ کر دیا. مدینہ منورہ میں قیام کے درمیان ایک یہ مسجد ہے، مسجد قباء، جو اسلام کی پہلی مسجد ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب آ رہے تھے تو آپ نے قیام فرمایا تھا کہاں؟ قباء میں. اور قباء میں جب قیام کیا تھا تو وہاں اس مسجد کی بنیاد ڈالی تھی آپ نے. اور یہیں سے تھوڑا سا آگے جب آپ بڑھیے گا تو وہاں قبیلہ بنو سلیم آباد ہے، وہاں مسجد جمعہ ہے. مسجد جمعہ ہے جہاں اسلام کی پہلی جمعہ کی نماز پڑھی گئی تھی. بہرحال یہ مسجد، اس مسجد کی خاص فضیلت اسلام کے اندر وارد ہوئی ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے: من تطہر فی بیتہ، جو بھی شخص اپنے گھر میں پاکی حاصل کرے یعنی وضو کرے. آپ اپنے گھر میں یعنی اپنے ہوٹل میں وضو کیجئے آپ، اور اس کے بعد ثم اتی الی مسجد قباء، مسجد قباء آئیے اور یہاں 2 رکعت اگر آدمی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ایک مکمل عمرے کا ثواب دیتا ہے. اگر آپ 8 دن ہیں تو آپ اپنا شیڈول بنا لیجئے، فجر کی نماز کو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ ادا کیجئے، اور اس کے بعد گھر سے وضو کی نیت کر کے نکلیے کہ ہم کو قباء بھی جانا ہے. جیسے آپ باہر نکلیں گے کسی بھی گیٹ میں وہاں گاڑی والے موجود ہوتے ہیں، ریالین 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 کہتے ہیں، قباء قباء قباء، ریالین قباء ریالین. ریالین مانے 2 ریال، 2 ریال دے دو قباء چلو. گاڑی میں بیٹھ کر کے چلے گئے قباء، جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کی، وہاں سے باہر نکلیے، پھر وہاں کہیں گے حرم حرم حرم، ریالین 2 ریال دیجئے، گاڑی میں بیٹھیے اور حرم آ جائیے. اب 5 ریال ہے کہہ رہے ہیں. بہرحال 2020 میں 2020 میں کہہ رہا ہوں، 2019 میں 18 میں گیا تھا تو تقریباً 2 ریال تھا. بہرحال اچھا بتا دیا نا، ابھی بتا دیتے ہیں، ابھی بتا دیتے ہیں انشاءاللہ. تو یہاں 2 رکعت نماز ادا کیجئے اور
اس سے آپ کو سوال، ہاں یہاں دیکھیے یہ پوائنٹ، اس پہ غور کیجئے. قبر رسول کے پاس قرآن خوانی، نعت اور مراقبہ کرنا یہ سب کیا ہے جی؟ حرام عمل ہے. ہم لوگوں نے دیکھا ہے مسجد نبوی میں قبر رسول کے پاس بھی ہم لوگوں کی ڈیوٹی لگی ہے. خط نکلتا ہے ہر روز اتنا. کوئی آتا کہتا ہے یا اللہ یا رسول اللہ میری بیٹی 2 سال سے MBBS کے لیے ٹرائی کر رہی ہے، ذرا اس کا سیٹ دلوا دیجئے. کوئی لا کر کے بیٹی کی شادی کی کارڈ ڈالتا ہے، فلاں تاریخ کو بچی کا نکاح ہے، ضرور تشریف لائیے گا. ارے مطلب کچھ بھی خرافات کا اڈا بنا دیا اس کو. کوئی کچھ طرح طرح کی باتیں. اور عورتیں خاص طور پہ دیکھیے گا، آپ لوگوں کے لیے زیارت سے الگ وقت متعین ہے. عشاء کے وقت یا کسی وقت آپ روضۃ الجنہ میں جا سکتے ہیں، قبروں کی زیارت کے لیے نہیں. زیارت کہتے ہیں یعنی روضۃ الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے. اب وہاں پردہ لگاتے ہیں، وائٹ پردہ. عورتیں کیا کرتی ہیں؟ قلم لے کر اپنے ساتھ جاتی ہیں. وہ پردے میں یہاں سے لے کے وہاں تک نام لکھ کے بھر دیتے ہیں لوگ. میرا نام، نانی کی طرف سے، خالہ کی طرف سے، میری پھپھو کو بھی ایک مرتبہ بلا لیجئے، اس کو زیارت کے لیے بلا لیجئے. پھپھو اتنا دن سے تڑپ رہی ہے، مسجد نبوی نہیں آئی ہے، اللہ کے رسول ایک مرتبہ بلا لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں گے؟ بولیے. سب کیا کرایا کیا ہو گیا؟ ختم. اگر یہ نیت ہو گئی، شرک کر لیا اگر آخر میں جا کر کے، تو سب ختم. یہ کہنا کہ آپ بلا لیجئے تو شرک ہوا. بلانے والا حج کے لیے کون ہے بھائی؟ وہ کون ہے جو آپ کو طاقت دے رہا ہے مال کے ذریعے سے یا صحت کے ذریعے سے یا پیسے کے ذریعے سے کہ آپ مکہ جا سک رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین. اور کچھ لوگوں کو دیکھیے گا قبر کے سامنے ہر نماز کے بعد جا کر کے کھڑا ہو جائے گا اس طرح سے. اور کہیں سے بھی ہے تو اینگل ملا لے گا کم سے کم ایسا. خبردار کبھی بھی مت کیجئے اس طرح کے کام، کبھی بھی مت کیجئے. اب بار بار قبر میں جائیے بھی مت. کچھ لوگ ہوتے ہیں بار بار ہر نماز پڑھ رہا ہے چپل اٹھا کر کے دوڑ کے چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد کہا، اور ایک جگہ کہا لا تتخذوا قبوری عیدا. لوگوں میرے قبر کو عیدگاہ مت بناؤ. عیدگاہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ بار بار پلٹنے کی جگہ مت بناؤ. بار بار دوڑ کر کے قبر کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. پورے ایک سفر میں اگر ایک مرتبہ آپ قبر رسول کے پاس جا کر کے سلام کر کے نکل گئے تو وہ آپ کے لیے کافی ہے. اب یہی دیکھیے قبر رسول کے پاس جا کر کے اپنی حاجت، منت، اپنی ضرورت مانگتے ہیں. میرا یہ کام نہیں ہو رہا، فلاں کام نہیں ہو رہا، زمین کا کیس کلیئر نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا. وہ سب جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر وہ سب کام کرنا تھا. کہاں؟ سب خانہ کعبہ میں کرنا تھا. یا وہاں بھی کرنا چاہتے ہیں تو مسجد نبوی میں کہیے اے اللہ میرے بچے کو کامیاب کر دے. اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اے اللہ میرے فلاں کر دے. قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے قبر کی طرف منہ کر کے دعا کرنا جائز نہیں ہے، ہرگز نہیں. قبر رسول کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے بے حس و حرکت کھڑے ہونا، وہی جو ہم نے آپ کو بتایا. اب وہاں ہوتا کیا ہے، ایک آدمی دیکھا دیکھی بہت جلدی کرتا ہے. اور دیکھا دیکھی کب کرتا ہے؟ جب یہاں سے سیکھ کر کے وہ نہیں جاتا ہے نا، تو جس کو جیسا دیکھتا وہاں طرح طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے. طرح طرح کے لوگ، جس کو جیسا دیکھتا ہے ویسا فالو ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو اس سے بچیے. دعا کر 3 نمبر میں زیارت قبر رسول کے بعد الٹے پاؤں واپس آنا. ہاں یہ چیز بھی ناجائز ہے. کچھ لوگ زیارت کرنے کے بعد ایسا الٹے آتے ہیں. پولیس والے وہاں ہوتے ہیں، وہ اس کو سیدھا کر دیتے ہیں. ہاں کچھ لوگ کعبۃ اللہ، یہ سب کے سب بدعت ہے، سب کے سب بدعت ہے. پیٹھ نہیں ہم دکھانا، یہ سب کہاں سے معلوم؟ یہ سب یہاں کے مجاوروں کی قبروں کی بنائی ہوئی، سب اجمیری سب کا معاملہ ہے. وہ لوگ قبر کو اپنے پیچھے نہیں ہونے دیتا ہے، واپس ہوتا ہے. یہ سب اللہ رب العالمین کے دربار میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. قبرستان، ہاں تبرک کے لیے بعض لوگ کیا کرتا ہے، مٹی اٹھاتے ہیں. خاکے بولیے، خاکے شفا کتے. کیا؟ خاکے شفا. کوئی کہتا ہے یہ سلمان فارسی کا باغ ہے، کوئی فلانے کا باغ ہے، کوئی کہتا ہے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کھجور کا درخت لگائے تھے. کوئی کچھ تو لوگ جا کر کے وہاں سے مٹی اٹھا کر کے لاتے ہیں. نہیں بھائی، کہیں کی بھی مٹی، پوری دنیا میں کہیں کی بھی مٹی شفا ہے، شفا ہے. حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اگر کسی کو کوئی بیماری ہو جائے، کٹ جائے، کچھ ہو جائے
تو مٹی پہ ہاتھ لگانا ہے, بسم اللہ ہی. ہاں بولیے. تو تربت اردنا کا لفظ ہے کہ بریقت بعدنا و تربت اردنا اور یشفا سقیمنا. اللہ تعالی مریض کو شفا دے گا دنیا کے کہیں بھی مٹی سے. کچھ لوگ اس کو پڑھ کر کے مدینہ منورہ کی مٹی اٹھا کر کے لاتے ہیں, یہ سب کام جائز اور درست نہیں ہے. کسی مزار پر حاضری کے بعد, ہاں اس کے بعد دیکھیے وہ تو بڑا حج ہو گیا. اب یہاں آنے کے بعد لوگ اس کو سکھاتا ہے کہ بڑا حج تو خانہ کعبہ جا کے کر لیے, اب چھوٹا حج ہندوستان میں کر لو. وہ کہاں ہوتا ہے جی ہندوستان میں چھوٹا حج؟ یا اپنے اپنے گاؤں کے مزار پر بھی. یعنی جو کچھ کمایا دھمایا تھا, کیا کرایا تھا, وہ سب کے سب گنوا دیا شرک کر کے. کوئی چھوٹا حج وج نہیں ہوتا ہے, اور کسی مزار وغیرہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں دیکھیے کچھ لوگ تسبیح خریدتے ہیں, تسبیح 2 ریال 5 ریال 8 ریال کی بکتی ہے, لوگ جھولی جھولی بیگ بیگ بھر کر کے لاتے ہیں تسبیح. علماء کے راجح قول کے مطابق تسبیح استعمال کر کے تسبیح پڑھنا یہ بدعت ہے جی. بدعت کو فروغ مت دیجیے. اب آپ کہیے گا مکہ اور مدینہ میں بک رہا ہے, تو مکہ اور مدینہ میں بکنا کسی چیز کے جائز ہونے کی دلیل نہیں ہے. مکہ اور مدینہ میں زہر بک رہا ہے تو کیا کھا لیجئے گا؟ پینا جائز ہو جائے گا؟ بولیے نہیں ہوگا. وہ کمرشیل لوگ ہوتے ہیں, یمن وغیرہ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ لا کر کے بیچتے ہیں. وہ تسبیح نہ تو مکے کی ہے نہ مدینے کی ہے, سب چائنا کا ہے. اور اب تو آج کل تو الیکٹرانک بھی آ گیا ہے, ہاتھ میں گھڑی کی طرح انگوٹھی کی طرح پہن کر کے لوگ اس کو نچاتے رہتے ہیں. ویسا مت کیجیے. اور اس کے بعد یہ کیا ہے, پیر پڑھوانا, کیا ہے بھائی؟ گرانے کے بعد ماں باپ کے پیر. اچھا, گھر آنے کے بعد حاجی کا پیر چومنا, جھکنا, اس میں سجدہ کرنا, یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. پھول مالا اولا لے کر کے دولہے کی طرح, اور دولہا بھی پھول نہیں پہن سکتا ہے. لوگ جا کر کے ریلوے اسٹیشن پہ ایئرپورٹ کے باہر کھڑا رہتا ہے پھول وول لے کر کے. کیا ہے, خرافات ہے, نہیں کرنا ہے, بیکار کی چیزیں. اپنے نام سے پہلے حاجی لکھنا اور زندگی بھر اس کا پرچار کرتے رہنا کہ ہم حج کیا تھا, ہم حج کیا تھا, ہم حج کیا تھا. اس طرح کے کام, یعنی ریاکاری, سمعہ, ریا اور نمود, اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اچھا بس اب اتنا روکتے ہیں. کسی کو سوال ہے تو بولیے. خواتین اپنے مخصوص ایام کو روکنے کے لیے دوا وغیرہ استعمال کرتی ہیں. علماء کے صحیح قول کے مطابق اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد میں برے اثرات ان کے جسم کے اوپر ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ چیز مقدر کی ہے. اب وہ چیز رہے گی, اگر ہے یعنی یہاں سے جانے وقت وہ معاملہ شروع ہو گیا ناپاکی کا, تو اسی ناپاکی کے عالم میں وہ غسل کر لے, اور غسل کرنے کے بعد احرام کی نیت کر لے. خالی طواف نہیں کرے گی, نماز نہیں پڑھے گی, باقی سب عمل کر سکتی ہے وہ. اور اس کے بعد جب پاک ہو گئے تو پاک ہو جانے کے بعد طواف کرے, پاک ہو جانے کے بعد طواف کرے. 6 دن 7 دن 8 دن کا جو معاملہ ہے اتنا دن تک وہ رہ کر کے پھر غسل کر کے وہ اپنا کام کر سکتی ہیں, احرام کی پابندی میں رہ سکتی ہیں. ناپاکی کا آنا عورتوں کے لیے خصوصاً یہ احرام سے مانے نہیں ہے, احرام سے مانے نہیں ہے. ہاں اگر طواف وداع کرنے سے پہلے کوئی عورت یعنی نکلنا ہے اور اس سے پہلے عورت ناپاک ہو گئی, تو ایسی صورت میں اس کو طواف وداع معاف ہے, طواف وداع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہم لوگ پہلے کرتے ہیں حج جانے سے پہلے. چلیے کوئی رشتہ دار اگر دعوت دے رہے ہیں تو دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ہم اگر پکا کر کے کھلانا چاہ رہے ہیں کہ ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. حج سے اگر آپ واپس آ گئے, اللہ رب العالمین صحیح سلام آپ کو واپس لے آیا, تو آپ اپنے رشتہ داروں کو گھر میں بلا کر کے اگر کھانا کھلانا چاہتے ہیں, بہت پارٹی کر کے, بہت ریا و نمود اس کے اندر بھی لوگ کرتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. گھر والوں کو بلا کر کے, اکٹھا کر کے, ساری بچیوں کو بلا لیا, گھر کی بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, ان کو بلا لیا, بہنوئیوں کو بلا لیا, کیونکہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ آدمی لے کر کے آتا ہے. تو ایک دن سارے لوگ اکٹھے ہو گئے, ملاقات بھی ہو گئی, سب کو ان کا تحفہ بھی دے لیا, اور گھر میں بیٹھ کر کے کھانا پینا بھی کھا لیا اور چلے. اب اس کے لیے کوئی ہال بک کر رہے ہیں باضابطہ, حاجی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سب لوگ جا کر کے ملاقات کر رہے ہیں, مسافہ کر رہے ہیں, ہاتھ چوم رہے ہیں, یہ سب بیکار کی باتیں ہیں, یہ سب نہیں کرنا چاہیے. اب اس کے بعد آپ کا شکریہ ادا کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان کرے,
اور خیر و عافیت سے آپ کو لے جائے، آپ کے حج کو حج مبرور بنائے. اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں شہری جمعیت اہل حدیث وجے واڑہ کا کہ جس نے آپ سب کو یہاں پہ اکٹھا کیا اور ہم لوگوں کو آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا. کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ کوئی سوال ہے خواتین کی طرف سے یا ادھر سے؟ ایک بات انہوں نے کہی تھی، ایک سوال پوچھا گیا تھا مسجد عائشہ سے عمرہ کا مسئلہ، تو ہم نے آپ کو وضاحت کر دیا تھا بھائی علماء کے صحیح قول کے مطابق ایک سفر میں ایک ہی عمرہ آپ کو کرنا ہے، ایک سفر میں ایک ہی عمرہ آپ کو کرنا ہے. مسجد عائشہ کا جو عمرہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر ام المومنین حضرت عائشہ کو اجازت دی تھی. اگر آج بھی کسی کو وہی سچویشن ہے، سیم سچویشن جو ام المومنین کو تھا، یعنی کوئی عورت حائضہ ہو گئی یہاں سے جانے وقت، اب اس نے طواف قدوم نہیں کیا ہے، اب وہ چاہتی ہے کرنا تو مسجد عائشہ سے کر لے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن آپ خاص طور پہ جا رہے ہیں، میں نے حاجیوں کو دیکھا ہے سر میں بال نہیں ہے، ایک بھی بال نہیں ہے، اسی پہ وہ چلا رہے ہیں، خون ہو گیا ہے، پورا سر سے خون ٹپک رہا ہے. کیا ضرورت ہے بھائی وہ کرنے کی؟ ایسا مت کیجیے. ہاں زور سے بول. ہاں نہیں، دیکھیے اس میں دو چیز ہیں. اگر دوا کھانے سے نقصان کا خطرہ ہے، جو کہ اکثر طبیب کہتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر دوا کھایا جائے تو فیوچر میں اس کے نقصانات ہیں، اگر نقصان کا خطرہ ہے تو نہیں کھانا چاہیے، اس کو نہیں کھانا چاہیے. لیکن اگر نقصان نہیں ہے، پہلے بھی انہوں نے یوز کیا ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو کر سکتے. ہاں منسلام. بہت اچھا خود سے آپ کو عمرہ کے بارے میں سکھائے اور ایک بار ریپیٹیشن دس از ناٹ اے ڈاؤٹ. جی سب کے لیے کیا ہے بولے تو عمرہ اور حج کے فرض کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، اور ایک بار بتائیں تو اچھا لگا. عمرہ کے فرض کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، حج کے لیے فرض کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، وہ کیا ہے؟ دیکھیے حج کے جو ارکان ہیں نا، ایک چیز ہے رکن، ایک چیز لائیے شیخ کو دیجیے.